خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے رابرٹ رائٹ کی کتاب تھری سائنٹسٹس اینڈ دیئر گاڈز کا پہلا حصہ ہے۔ جی، اور یہ حصہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کسی ناول کے کردار جیسا لگتا ہے، ایڈورڈ فریڈکن۔ صحیح۔ یہ وہ بندہ ہے جسے کالج سے نکالا گیا، پھر وہ خود کروڑپتی بنا اور بغیر کسی بیچلر ڈگری کے MIT میں پروفیسر بھی بن گیا۔ اور ان کی کہانی کا مرکز ایک ایسا خیال ہے جو سننے میں بالکل سائنس فکشن لگتا ہے۔ کون سا خیال؟ یہی کہ ہماری پوری کائنات، مطلب ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر انسان دراصل ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے۔ اچھا، آج ہم اسی خیال کی تہ میں جائیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فریڈکن کون تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی، اور وہ اس حیران کن نتیجے پر پہنچے کیسے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فریڈکن ایک بھولا ہوا ذہین شخص تھا جس نے حقیقت کا راز جان لیا تھا، یا پھر وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے کائنات کو اپنی ہی پسند کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیا تھا؟ بالکل، چلے اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈورڈ فریڈکن فلائنگ سولو یعنی اکیلے پرواز کرنا۔ کتاب کا آغاز مجھے بہت زبردست لگا، یہ کسی فلم کے سین جیسا ہے۔ جی بالکل۔ ایڈ فریڈکن اپنے ذاتی 6 نشستوں والے جہاز میں برطانوی ورجن آئی لینڈز کے اوپر پرواز کر رہے ہیں۔ اور وہ مکمل طور پر پرسکون اور قابو میں ہیں۔ ہاں، اور وہ نیچے ایک جزیرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ $4.5 ملین کا ہے، لیکن میرے جزیرے جتنا اچھا نہیں۔ یہ ایک ہی جملہ ان کی پوری شخصیت کو بیان کر دیتا ہے۔ بالکل، کہ ہم کسی عام سائنسدان کی بات نہیں کر رہے۔ اور باپ کا عنوان فلائنگ سولو یہ صرف جہاز اڑانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کی فکری زندگی کا بھی استعارہ ہے۔ وہ اپنے نظریے کے ساتھ بالکل اکیلے کھڑے ہیں۔ اور یہ نظریہ ہے کیا، اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھایا جائے؟ سادہ لفظوں میں فریڈکن کہتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بنیادی چیز مادہ یا توانائی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ معلومات، یعنی انفارمیشن۔ وہ کہتے ہیں کہ ایٹم، الیکٹران، کوارک یہ سب ٹھوس چیزیں نہیں ہیں، بلکہ معلومات کے بٹس سے بنے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے کمپیوٹر کی اسکرین پر تصویر پکسل سے بنتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے، یعنی سب کچھ معلومات ہے؟ زیادہ تر سائنسدان تو یہی مانتے ہیں کہ مادہ اور توانائی پہلے آتے ہیں اور معلومات تو بس ان کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ یہی تو سب سے دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ خیال جتنا بنیادی پرست لگتا ہے نا، کچھ بہت ہی ذہین لوگ اسے سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ مثلاً MIT کے جو مصنوعی ذہانت کے بانی ہیں مارون منسکی، انہوں نے تو فریڈکن کو آئنسٹائن جیسا کہا تھا۔ واقعی؟ جی، اور نوبل انعام یافتہ رچرڈ فائنمین کو بھی لگا کہ فریڈکن کسی بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن فائنمین جیسا شخص اس میں دلچسپی کیوں لے گا؟ دیکھیے، اس وقت تک کوانٹم فزکس میں معلومات کا کردار پہلے ہی بہت اہم ہو چکا تھا۔ فائنمین جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ حقیقت اتنی ٹھوس نہیں جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ خیال کہ حقیقت کی بنیاد معلومات پر ہو سکتی ہے، اتنا بھی عجیب نہیں تھا جتنا لگتا ہے۔ فریڈکن کا نظریہ ایک انتہائی قدم ضرور تھا، لیکن یہ اسی سمت میں تھا۔ اچھا، تو یہ بالکل ہوا میں نہیں تھا۔ باپ کا اختتام فریڈکن کی ایک بہت ہی مغرور قول پر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک اندھی دنیا میں آنکھوں والا واحد شخص ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، لیکن اس دعوے کے پیچھے شخصیت کیسی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی دنیا، ان کے ذاتی جزیرے پر قدم رکھنا ہوگا۔ جی، یہی ہمارا اگلا پڑاؤ ہے۔ فریڈکن کا جزیرہ۔ تو اب ہم فریڈکن کے ذاتی جزیرے ڈریکس اینکریج کے ایک پرتعیش ریستوراں میں ہیں۔ ہاں، اور مینیو پر کیلے کے ساتھ کری ساس میں ڈالفن جیسے کھانے ہیں۔ یہ ماحول ان کی دانشورانہ گفتگو کے لیے ایک عجیب سا پس منظر فراہم کرتا ہے۔ اور یہاں ہمیں ان کے خاندان سے بھی ملوایا جاتا ہے، جو خود فریڈکن کی شخصیت کی طرح تضادات سے بھرا ہے۔ اچھا؟ ایک طرف فریڈکن خود ہیں، جو سٹار ٹریک کے مسٹر اسپارک کی طرح منطقی اور بے جذبات لگتے ہیں۔ پھر ان کی بیوی جوائس، جو ایک غریب پس منظر سے ہیں اور اب اس امیری میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور ان کی بہن جون، جو سائنس کی منطق پر شک کرتی ہیں۔ جی، اور پراسرار چیزوں میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اور سب سے اہم، ان کا 3 سالہ بیٹا رچرڈ۔ ہاں،
جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنا ذہین اور ضدی ہے کہ اسے جزیرے کا غیر رسمی حاکم کہا گیا ہے۔ بالکل۔ اسی باب میں فریڈیکن اپنے معلوماتی نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ زندگی، شعور اور کائنات ان تینوں بڑے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے ڈیجیٹل معلومات ہے اور ایک چوہا بھی ایک پیچیدہ معلوماتی عمل ہے۔ یہ سب بہت تجریدی باتیں ہیں۔ صحیح، لیکن اس باب کی اصل خوبصورتی ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں ہے جو ان کی شخصیت کو بے نقاب کرتی ہیں۔ جیسے وہ کوکو والا واقعہ۔ بالکل، جب ان کا بیٹا رچرڈ چیختا ہے کیونکہ اس کا کوکو ٹھیک نہیں بنا، اس پر فریڈیکن کا رد عمل بہت کچھ بتاتا ہے۔ وہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ فریڈکن اس میں اپنے بچپن کی جھلک دیکھتے ہیں جب لوگ انہیں ایک بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ اور پھر ان کے والد مینوئل کا قصہ ہے۔ وہ ایک روسی تارک وطن تھے جو بہت مسابقتی تھے اور کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے تھے۔ ہاں، وہ چاند کے فاصلے والی بات۔ جی، جب انہوں نے ایڈ سے بحث کی کہ چاند کا فاصلہ 360,000 ہے، 240,000 نہیں، اور جب ایڈ نے انسائکلوپیڈیا دکھایا تو انہوں نے کتاب بند کر کے کہا انسائکلوپیڈیا غلط ہے۔ اور جب وہ پھنس گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ کلومیٹر یا میل کی نہیں بلکہ روسی میل ورسٹ کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی اپنی غلطی ماننے کے بجائے پوری پیمائش کا نظام ہی بدل دیا۔ اور یہاں ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ ہے۔ کیا؟ فریڈکن نے صرف ایک نظریہ نہیں بنایا، انہوں نے پوری کائنات کو اپنی پسندیدہ چیز یعنی کمپیوٹر کی شکل میں دوبارہ تصور کر لیا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں کوئی جذباتی ابہام نہیں، کوئی غیر منطقی باپ نہیں، صرف صاف، قابل اعتبار اصول تھے۔ اچھا، تو ایک طرح سے یہ ان کی ذاتی پناہ گاہ کا کائناتی ورژن تھا۔ بالکل، ان کا کامل بڑا بھائی، سماجی طور پر عجیب ہونا، 10 سال کی عمر میں ماں کی موت، ان سب چیزوں نے انہیں انسانوں کی پیچیدہ دنیا سے دور کر کے مشینوں کی منطقی دنیا کے قریب کر دیا۔ جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، میری مشینوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی بنتی تھیں۔ صحیح، تو یہ حیرت کی بات نہیں کہ جب انہوں نے کائنات کی سب سے بڑی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی تو انہیں جواب بھی ایک مشین کی شکل میں ہی نظر آیا۔ بالکل، اب دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کام کیسے کرتی ہے۔ ایک باریک نقش و نگار والی کائنات۔ یہ باب فریڈکن کے نظریے کے ٹیکنیکل دل میں جاتا ہے جسے سیلولر آٹومیٹا کہتے ہیں۔ اور کتاب اسے سمجھانے کے لیے ایک شاندار مثال استعمال کرتی ہے۔ کون سی؟ اسٹیڈیم والی۔ تصور کریں کہ ایک اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں اور سب کے ہاتھ میں رنگین کارڈز ہیں۔ اچھا، اب پہلے سے طے شدہ تصویر بنانے کے بجائے ہر شخص صرف ایک سادہ سے اصول پر عمل کرتا ہے جو اس کے آس پاس بیٹھے لوگوں کے کارڈز پر مبنی ہوتا ہے۔ اور یہ اصول بہت سادہ ہو سکتا ہے، جیسے اگر آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے پڑوسیوں کے کارڈ نیلے ہیں تو اگلی باری پر آپ بھی اپنا کارڈ نیلا کر لیں، بس۔ صحیح۔ لیکن جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ اس طرح کے سادہ اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اور خوبصورت پیٹرن بن سکتے ہیں۔ MIT میں فریڈکن کی ٹیم نے ایک مشین بنائی تھی CAM جو بالکل یہی کام کرتی تھی۔ اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فریڈکن ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کمپیوٹر سیمولیشن نہیں ہے، کائنات حقیقت میں اپنے سب سے بنیادی لیول پر ایک 3 جہاتی سیلولر آٹومیٹن ہے۔ یعنی ایک الیکٹران کوئی ٹھوس چیز نہیں بلکہ معلومات کا ایک پیٹرن ہے۔ بالکل، اور اس کی حرکت بھی ایک وہم ہے، جیسے اسٹیڈیم میں ہجوم ایک لہر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی بھی شخص اپنی نشست سے ہلے۔ لیکن اس پر فوراً اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ جی، 2 بڑے اعتراضات۔ پہلا یہ کہ اگر خلا اور وقت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں یا پکسل سے بنے ہیں تو وہ ہمیں مسلسل کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ اس کا جواب نسبتاً آسان ہے۔ یہ دانے اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے، بالکل جیسے ہم کسی فلم کے الگ الگ فریم یا اخبار کی تصویر کے چھوٹے چھوٹے نقطوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن دوسرا اعتراض زیادہ گہرا ہے۔ کون سا؟ اگر الیکٹران معلومات سے بنے ہیں تو وہ معلومات کس چیز سے بنی ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی مادی بنیاد تو ہونی چاہیے۔ فریڈکن کا جواب فزکس سے نکل کر میٹا فزکس یعنی مابعد الطبیعیات میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ ان کے مطابق دنیا کی سب سے ٹھوس، سب سے بنیادی چیز معلومات ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔
یہ واقعی ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا نظریہ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں ان کی جوانی میں واپس جانا ہوگا۔ دریافت کا لمحہ؟ یہ باب ہمیں فریڈکن کی جوانی میں لے جاتا ہے۔ وہ ایک ذہین نوجوان تھے اور کیلٹیک جیسے ادارے میں داخلہ بھی لے لیا۔ لیکن پڑھائی میں دل نہ لگنے کی وجہ سے فیل ہو کر نکل گئے۔ جی، اور اس کے بعد وہ ایئر فورس میں چلے گئے، جہاں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہاں ان کا تعارف کمپیوٹر سے ہوا۔ اور ان کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ MIT کی لنکن لیبارٹری میں آیا۔ ہاں، جہاں انہیں سیج نامی ایئر ڈیفنس سسٹم پر کام کرنا تھا۔ پروجیکٹ میں تاخیر کی وجہ سے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ کیا؟ انہیں تقریباً 1 سال تک دنیا کے سب سے جدید کمپیوٹر XD1 کے ساتھ بالکل اکیلے کام کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر ایک گھر جتنا بڑا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک کھیل کے میدان جیسا تھا۔ مسٹر فریڈبی کے بارے میں کہتے ہیں، میری پوری زندگی گویا کمپیوٹر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کمپیوٹر ایک بہترین چیز تھی۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر لوگوں کے برعکس منطقی اور قابل اعتماد تھا۔ اگر آپ اسے صحیح ہدایات دیں تو وہ ہمیشہ ہر بار بالکل وہی کام کرے گا۔ اس میں کوئی جذبات، کوئی دھوکہ، کوئی غیر متوقع پن نہیں تھا۔ اور یہاں کتاب وہ بڑا نفسیاتی سوال اٹھاتی ہے جو ہم شروع سے پوچھ رہے ہیں۔ کون سا؟ کیا فریڈکن کا نظریہ ایک گہری سائنسی دریافت ہے یا پھر صرف ایک خواہش پر مبنی سوچ؟ مطلب کیا انہوں نے پوری کائنات کو اس ایک چیز کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیا جسے وہ سب سے بہتر سمجھتے تھے، یعنی ایک کمپیوٹر؟ بالکل۔ کتاب میں ایک اور سائنسدان فلپ موریسن کا ایک بہت ہی دلچسپ تبصرہ ہے۔ کیا؟ اگر فریڈکن پنیر بیچنے والے ہوتے تو وہ کہتے کہ کائنات کی ہر چیز پنیر سے بنی ہے۔ لیکن فریڈکن خود کو اس تنقید سے بچانے کے لیے اپنی تشبیہ سگمنڈ فرائڈ سے دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرائڈ کی طرح ان کی منفرد فکری تاریخ اور نفسیاتی بناوٹ نے ہی انہیں وہ سچ دیکھنے کے قابل بنایا جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور ان کے نظریے کی حتمی تشکیل اس وقت ہوئی جب انہوں نے ریکرسیو الگورتھم کی طاقت کو دریافت کیا۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے سادہ اصول ہوتے ہیں جن کا نتیجہ بار بار ان پٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس سے بہت کم وسائل سے بے پناہ پیچیدگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور ان کا آہا لمحہ کب آیا؟ جب انہوں نے ایک کمپیوٹر پر انتہائی سادہ اصولوں کے ذریعے 2 ذرات کو ایک دوسرے کے گرد بالکل نیوٹن کے قوانین ثقل کی طرح گھومتے ہوئے دیکھا۔ انہیں لگا کہ انہوں نے کائنات کا راز پا لیا ہے۔ باپ کا اختتام اسی خیال پر ہوتا ہے کہ یہ دریافت کا لمحہ کسی بھی سائنسدان کے لیے گہری تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ ایک سادہ سا اصول جو وسیع اور پیچیدہ حقیقت کی وضاحت کر دے، یہ ایک عظیم معمہ حل کرنے جیسا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے فریڈکن کو ان کے باقی کیریئر کے لیے ایک سمت اور ایک جنون فراہم کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ اندھی دنیا میں آنکھوں والے واحد شخص ہیں۔ تو آج ہم نے ایڈ فریڈکن کی کہانی سنی، ایک غیر روایتی ذہین شخص، ان کی عجیب زندگی اور کائنات کے بارے میں ان کا ذہن گھما دینے والا نظریہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک غیر منطقی باپ، سماجی مشکلات اور مشینوں سے محبت نے ایک ایسا ذہن تشکیل دیا جس نے پوری کائنات کو ایک مشین کے طور پر دیکھا۔ فریڈکن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظیم سائنسی نظریات خلا میں پیدا نہیں ہوتے۔ جی، وہ ایک شخص کے ذاتی تجربات، اس کی نفسیات اور اس کے فکری جذبے کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی ایک طاقتور مثال ہے کہ انقلابی یا محض عجیب خیالات کہاں سے آتے ہیں۔ اور اب اس پوری گفتگو کے بعد ایک آخری سوچ۔ کتاب میں ذکر ہے کہ فریڈکن کا نظریہ ہمیں اعلیٰ ٹیکنالوجی والی الہیات کی طرف لے جاتا ہے، یعنی خدا اور زندگی کے مقصد کے بارے میں نئی قیاس آرائیوں کی طرف۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کائنات واقعی ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے جو ایک سادہ اور خوبصورت اصول پر مبنی پروگرام چلا رہا ہے، تو اس پروگرام کا کوڈ کس نے لکھا؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ باب نمبر 5، دولت کی راہ۔
The Road to Riches. اور کہانی شروع ہوتی ہے ایک کمپنی سے BBN، جہاں فریڈکن کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی، اور یہ احساس ان کے لیے بہت اہم تھا۔ ان کے ایک ساتھی تھے لکلائڈر، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ فریڈکن ایک دن سیدھا ان کے دفتر آئے اور کہا، میں یہاں سے جا رہا ہوں اور ٹھیک 4 سال میں $1 ملین کماؤں گا۔ اچھا، مطلب صرف کہا نہیں، کر دکھایا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک 4 سال میں یہ کر دکھایا۔ یہ کوئی بھڑک نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پر اعتماد تھے اپنے آپ پر۔ ایک منٹ وہ بس فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی بنیں گے اور بن جاتے ہیں؟ مطلب اتنا آسان تو نہیں ہو سکتا۔ ان کی جو کمپنی تھی انفارمیشن انٹرنیشنل انکارپوریٹڈ، AAA بھی کہتے تھے اسے۔ جی AAA، اس کی شروعات کیسی تھی؟ شروعات تو بہت ہی معمولی تھی۔ نام بہت بڑا تھا لیکن کل اثاثہ صرف $700 کا تھا۔ $700؟ جی، جس میں ایک پرانا سا ٹائپ رائٹر اور کچھ کتابیں تھیں۔ دفتر اتنا چھوٹا تھا کہ سونے کے لیے وہیں ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ دیکھیں، فریڈکن کا پیسہ کمانا صرف دولت کے لیے نہیں تھا، یہ ایک طرح سے سسٹم کو ہیک کرنے کا ثبوت تھا۔ تو وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سی ایجاد تھی جس نے اس $700 کی کمپنی کو $1 ملین کی کمپنی بنا دیا؟ وہ ایک زبردست آہا مومنٹ تھا۔ انہیں ووڈز ہول اوشنوگرافک انسٹیٹیوشن کی طرف سے ایک بہت مشکل کام ملا تھا۔ اچھا۔ ان کے پاس 16 فلم کی ریلیں تھیں جن پر سمندر کا ڈیٹا چھوٹے چھوٹے نقطوں کی شکل میں محفوظ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے پڑھے کون؟ اس وقت کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو فریڈکن نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہت ہی ذہین حل نکالا۔ انہوں نے ایک فلم پروجیکٹر لیا اور اس کے لائٹ کے راستے کو الٹ دیا۔ ایک منٹ، الٹ دیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عام طور پر روشنی فلم سے گزر کر اسکرین پر جاتی ہے نا، انہوں نے روشنی کو اسکرین کی طرف سے فلم کے ذریعے گزار کر ایک سینسر پر ڈالا۔ اس طرح وہ فلم پر موجود ہر نقطے کو ایک ڈیجیٹل سگنل میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے، ایک ایسا سگنل جسے کمپیوٹر پڑھ سکتا تھا۔ واہ، یہ تو خالصتاً سوچ کا کمال ہے۔ اور اس کے بعد تو پھر پیسوں کی بارش ہو گئی ہوگی؟ بالکل، ایئر فورس، RCA، بڑے بڑے اداروں سے معاہدے ملے، کمپنی پبلک ہو گئی اور فریڈکن راتوں رات پیپر ملینئر بن گئے۔ اور پھر انہوں نے کولوراڈو میں ایک فارم ہاؤس خریدا۔ جی، اور صرف فارم ہاؤس ہی نہیں، برٹش ورجن آئیلینڈز میں ایک پورا جزیرہ ہی خرید لیا، مسکیٹو آئیلینڈ۔ ٹھیک ہے، یہ کہانی کا ایک حصہ ہے۔ وہ امیر ہو گئے، جزیرہ خرید لیا، لیکن یہاں سے کہانی ایک بہت ہی عجیب موڑ لیتی ہے۔ یہ کالج ڈراپ آؤٹ کروڑ پتی MIT میں پروفیسر کیسے بن گیا؟ کیا انہیں ڈگری کی ضرورت نہیں پڑی؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، اس وقت کمپیوٹر سائنس اتنی نئی فیلڈ تھی کہ روایتی ڈگریوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ اچھا۔ MIT میں مارون منسکی جیسے لوگ ٹیلنٹ کو پہچانتے تھے، کاغذ کے ٹکڑوں کو نہیں۔ وہ فریڈکن جیسے لوگوں کو موقع دینا چاہتے تھے۔ فریڈکن نے اسی ذہنیت کے ساتھ MIT میں قدم رکھا تھا۔ وہ ظاہر ہے ان کا پڑھانے کا انداز بھی روایتی نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، وہ مسائل حل کرنے پر ایک کورس پڑھاتے تھے۔ ایک مشہور مثال ہے ڈاکٹر کی الجھن، یعنی ڈاکٹرز ڈیلیما۔ یہ کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ اگر کسی ڈاکٹر کو یہ طاقت مل جائے کہ وہ کسی کو بھی صرف چھو پر ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ پوری دنیا کی بیماریوں کو کم سے کم وقت میں کیسے ختم کرے گا؟ یہ تو بہت عجیب سوال ہے۔ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے بھلا؟ طلباء نے بہت سے حل پیش کیے، لیکن فریڈکن کا اپنا حل سب سے الگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہروں میں ریل کی پٹریاں بچھائی جائیں، تمام لوگ لائن میں کھڑے ہو کر اپنی انگلیاں پٹری پر رکھیں اور ڈاکٹر ایک تیز رفتار ٹرین پر بیٹھ کر سب کو چھوتا ہوا گزر جائے۔ ریل کی پٹریاں اور انگلیاں؟ یہ تو بہت ہی عجیب حل ہے، لیکن اس سے ان کے سوچنے کا انداز پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، کہ مسئلہ حل کرنا ہے، چاہے طریقہ کتنا ہی غیر روایتی کیوں نہ ہو۔ اور یہی سوچ انہوں نے پروجیکٹ میک کی ڈائریکٹرشپ میں بھی اپنائی۔ وہ ہمیشہ بڑے انقلابی آئیڈیاز کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو فریڈکن نے پیسہ کما لیا، ایک جزیرہ خرید لیا اور MIT میں سب کو حیران بھی کر دیا۔ لیکن ان کے لیے یہ سب اصل مقصد کی تیاری تھی۔ پیسہ اور تعلیمی آزادی صرف اوزار تھے۔ بالکل، ایک بہت بڑے سوال کا جواب دینے کے لیے۔
اور یہ ہمیں لے آتا ہے باب نمبر 6 بلیئرڈ بال کمپیوٹر کی طرف۔ تو بلیئرڈ بال کمپیوٹر؟ جی، یہاں سے فریڈکن کی سوچ طبیعت کی گہرائیوں میں اترتی ہے اور اس کی شروعات ہوتی ہے مشہور ماہر طبیعت رچرڈ فائنمین سے، ان کی دوستی سے، جنہیں فریڈکن اپنا استاد مانتے تھے۔ اور وہاں انہوں نے ایک بہت ہی بنیادی سوال پر کام شروع کیا کہ کیا ایک ایسا کمپیوٹر بنانا ممکن ہے جو بالکل بھی توانائی استعمال نہ کرے اور کوئی حرارت پیدا نہ کرے؟ یہ سوال ہی عجیب لگتا ہے۔ ہمارے فون، ہمارے لیپ ٹاپ سب گرم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور فریڈکن نے پوچھا کیوں؟ اس کا جواب ایک گہرے اصول میں چھپا ہے۔ دیکھیں، عام کمپیوٹرز جب حساب لگاتے ہیں تو وہ معلومات کو مٹا دیتے ہیں۔ مٹا دیتے ہیں؟ جی، مثلا جب کمپیوٹر 2+2 کا جواب 4 دیتا ہے تو وہ یہ معلومات ضائع کر دیتا ہے کہ یہ 4 2+2 سے آیا تھا یا 3+1 سے۔ معلومات کا یہ مٹنا، یہ ایریشر، ایک جسمانی عمل ہے جو توانائی خرچ کرتا ہے اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ فریڈکن کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم بغیر مٹائے حساب لگا سکتے ہیں؟ یہ تو ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ یعنی ہمارے کمپیوٹر جو گرم ہو جاتے ہیں وہ دراصل فزکس کے قانون کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے ڈیزائن کی خامی کی وجہ سے۔ فریڈکن کے مطابق بالکل۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کے بنیادی قانون موقوس پذیر ہے، یعنی ریورسبل۔ ریورسبل جیسے اگر آپ بغیر رگڑ کے حرکت کرتی بلیئرڈ کی گیندوں کو دیکھیں تو آپ کسی بھی لمحے ان کی ماضی اور مستقبل کی پوزیشن کا حساب لگا سکتے ہیں۔ کوئی معلومات ضائع نہیں ہوتی۔ فریڈکن نے اسی اصول پر ایک نظریاتی کمپیوٹر گیٹ بنایا جسے فریڈکن گیٹ کہتے ہیں، جو معلومات کو ضائع کیے بغیر کام کرتا ہے۔ لیکن یہ تو صرف نظریہ ہے، اسے ثابت کیسے کیا؟ اسے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک شاندار ذہنی تجربہ پیش کیا، بلیئرڈ بال کمپیوٹر۔ اچھا، تصور کریں کہ ایک میز پر بہت سی بلیئرڈ کی گیندیں بغیر کسی رگڑ کے حرکت کر رہی ہیں اور دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں۔ فریڈکن نے دکھایا کہ ان گیندوں اور دیواروں کو صحیح طریقے سے ترتیب دے کر آپ کوئی بھی حساب کر سکتے ہیں، جوڑ گھٹاؤ کچھ بھی۔ اور چونکہ اس سسٹم میں کوئی رگڑ نہیں ہے اور کوئی معلومات ضائع نہیں ہو رہی، یہ کمپیوٹر بالکل بھی حرارت پیدا نہیں کرے گا۔ تو یہ صرف ایک دلچسپ آئیڈیا نہیں تھا، یہ ان کا ثبوت تھا کہ کائنات بھی ایک ریورسبل کمپیوٹر کی طرح کام کر سکتی ہے۔ جی، یہی ان کا بڑا نقطہ تھا، لیکن MIT میں ان کے ساتھیوں نے ان خیالات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ اسے فضول سمجھتے تھے۔ ان پر تنقید بھی ہوئی کہ وہ اپنے نظریات کو باقاعدہ شائع کیوں نہیں کرتے۔ بالکل، اس پر فریڈکن نے ایک شکاری کی مثال دی اور کہا، مجھے اس جانور کے قدموں کے نشان، اس کی باقیات، سب کچھ ملا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جانور وہاں ہے، بھلے ہی میں نے اسے ابھی تک پکڑا نہ ہو۔ وہ اپنے نظریے پر اتنا یقین رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کائنات ایک کمپیوٹر کی طرح ہو سکتی ہے، لیکن فریڈکن یہاں رکے نہیں ہے نا، انہوں نے اس سے بھی بڑا اور متنازع دعویٰ کیا۔ بالکل، اور یہ ہمیں لے جاتا ہے باب نمبر 7 ڈیوس ایکس مشینہ کی طرف۔ ڈیوس ایکس میکینا۔ جی، یہاں وہ طبیعت کی سرحد پار کر کے ماں بعد الطبیعت یعنی میٹا فزکس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات صرف ایک کمپیوٹر کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ لفظی طور پر ایک کمپیوٹر ہے، اچھا، ایک بہت بڑا پروگرام جسے کوئی چلا رہا ہے۔ یہاں فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو صدیوں پرانا ہے۔ اگر ہماری کائنات ایک کمپیوٹر ہے تو پھر وہ کمپیوٹر کس چیز سے بنا ہے اور اس سے کون چلا رہا ہے؟ یہ تو وہی کچھوں والی کہانی ہو گئی۔ بالکل، کہ ہر کچھوے کے نیچے ایک اور کچھوا۔ فریڈکن کا جواب بہت ہوشیارانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر کبھی ہارڈ ویئر کو نہیں جان سکتا۔ مطلب؟ ہم اس کمپیوٹر پروگرام کے اندر موجود کرداروں کی طرح ہیں۔ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمیں چلانے والی مشین کیسی ہے یا وہ کہاں ہے؟ ہمارے لیے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس ماڈل کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کائنات کے کن بڑے سوالات کا جواب دیتا ہے؟ فریڈکن کے مطابق یہ سب سے بڑے سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ کائنات کچھ نہیں سے کیسے وجود میں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام یعنی کائنات کے قوانین اس آپریٹنگ سسٹم پر لاگو نہیں ہوتے جس نے اس پروگرام کو لوڈ کیا تھا۔ اچھا، کائنات کا آغاز ہمارے لیے ایک معجزہ ہے، لیکن اس سسٹم کے لیے یہ شاید صرف رن کمانڈ دبانے جتنا آسان تھا۔ اور اس کائنات کا مقصد، کیا اس کا بھی کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ ہاں،
اور یہ سب سے حیران کن حصہ ہے۔ فریڈکن کے مطابق یہ کائنات اس لیے موجود ہے کیونکہ یہ کسی بہت بڑے مسئلے کا حل تلاش کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حسابی عمل ہے، ایک سیمولیشن، اور اس مسئلے کا جواب جاننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس پوری سیمولیشن کو آخر تک چلایا جائے۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یعنی ہماری تاریخ، ہمارا مستقبل، سب اس عظیم حساب کتاب کا حصہ ہیں۔ یہ خیالات تو سائنس فکشن لگتے ہیں۔ جی، میں سوچ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھیوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس شخص، اس مفکر کا آخر میں کیا بنا؟ کیا اس نے کسی کو قائل کیا؟ یہ ہمیں آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ باب نمبر 8، زندگی کا مقصد۔ دا میننگ آف لائف۔ یہاں ہمیں ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنی دوسری بیوی سے ملاقات، مالی اتار چڑھاؤ، اور سب سے بڑھ کر اپنے نظریے کو منوانے میں ناکامی۔ MIT میں ان کے ناقدین آخر کار انہیں یونیورسٹی سے نکلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ وہ اپنی ناکامی کو کیسے دیکھتے تھے؟ انہیں اس بات کا بہت دکھ تھا کہ لوگ ان کی بڑی تصویر کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، میں ایک گھوڑا دیکھتا ہوں جبکہ باقی سب کو صرف بھورے اور ہرے رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ اکیلے ہیں جو اس حقیقت کو دیکھ پا رہے ہیں۔ تو کیا ان کی میراث مکمل طور پر ناکام رہی؟ نہیں، ایک امید کی کرن تھی۔ ان کے گروپ نے CAM-6 نامی ایک طاقتور مشین بنائی۔ یہ ایک سیلولر آٹومیٹا مشین تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ڈیجیٹل چونٹیوں کے ایک فارم کا تصور کریں۔ آپ ہر چونٹی کے لیے چند سادہ اصول بناتے ہیں۔ مثلا اگر سامنے کھانا ہو تو اٹھا لو۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان سادہ اصولوں سے کیسے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نمونے اور رویے ابھرتے ہیں۔ اچھا۔ فریڈکن کے لیے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سادہ حسابی اصول ایک پیچیدہ کائنات بنا سکتے ہیں۔ باب کے آخر میں سوانے نگار ان سے زندگی کے مقصد کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ایک شخص جس نے کائنات کو ایک کمپیوٹر کہا، اس کے نزدیک زندگی کا کیا مطلب تھا؟ ان کا پہلا جواب تو انسانیت کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل وسائل تو ستاروں اور کہکشاؤں میں ہیں، ہم انسان تو بہت چھوٹے ہیں۔ لیکن جب ان سے آخری بار بالکل واضح طور پر پوچھا گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو فریڈکن نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، میرے خیال میں ہمارا مشن مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تخلیق کرنا ہے۔ یہ ارتقاء کا اگلا قدم ہے۔ واہ، یہ ایک چونکا دینے والا نتیجہ ہے۔ تو یہ تھی ایڈ فریڈکن کی کہانی، ایک کاروباری، ایک پروفیسر اور ایک ایسا مفکر جس کے نظریات ذہانت اور قیاس آرائی کی سرحد پر کھڑے ہیں۔ بالکل، اور فریڈکن کی کہانی سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر وہ 1% بھی صحیح ہیں اور کائنات واقعی ایک کمپیوٹیشن ہے، تو کیا مصنوعی ذہانت جیسی ایک زیادہ طاقتور حسابی نظام کی تخلیق ہی ہمارے وجود کا حتمی مقصد ہے؟ کیا ہم اس کائناتی پروگرام کا صرف ایک مرحلہ ہے جس کا کام اپنے سے بہتر ذہانت کو جنم دینا ہے؟ تو ہم شروع کر رہے ہیں حصہ دوم سے، انفارمیشن۔ اس حصے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انفارمیشن کا لفظ اتنا زیادہ استعمال ہو چکا ہے کہ اب شاید بے معنی ہو گیا ہے۔ جی، مصنف ہمیں اس کی اصل جڑوں تک لے جاتے ہیں، جو حیرت انگیز طور پر تھرموڈائنامکس اور زندگی کے آغاز سے جڑی ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ باب 9، معلومات کیا ہے؟ مصنف اس کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ مثال سے کرتے ہیں۔ ہاں، وہ الفاظ والی مثال؟ جی، کہ کیسے الفاظ وقت کے ساتھ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ بہت مزیدار مثال ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے پہلے ڈیم جیسا لفظ ایک بہت بڑی تباہی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ صحیح۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولنے لگے اور پھر اس کی جگہ زیادہ سخت الفاظ نے لے لی۔ یہی حال اوسم جیسے الفاظ کا ہوا، جو کبھی کائنات کی ہیبت کے لیے تھا اور آج کل ایک اچھے برگر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ انفارمیشن کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ لفظ ہر جگہ ہے، موسم کی خبر سے لے کر ہمارے جینز تک۔ جی، اور سائنسدان بھی اسے ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر حیاتیات میں۔ ہارمونز کو پیغامات کہا جاتا ہے اور DNA کے عمل کو جینیاتی ہدایات، جیسے ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن۔ بالکل۔
تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان سب چیزوں میں ڈی این اے، ٹیکسٹ فارم، موسم کی خبر، کوئی ایک مشترک جوہر ہے جسے ہم انفارمیشن کہہ سکیں؟ اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے مصنف ہمیں طبیعیات کی دنیا میں لے جاتے ہیں، خاص طور پر تھرموڈائنامکس کی دوسرے قانون کی طرف، یعنی انٹروپی۔ جی، انٹروپی، یعنی کائنات میں بگاڑ یا بے ترتیبی کا قانون۔ اور یہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں وقت کے ساتھ بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ صحیح، گرم چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، عمارتیں گل جاتی ہیں، کائنات آہستہ آہستہ اپنی قابل استعمال توانائی کھو رہی ہے اور ایک بے شکل حالت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جسے حرارتی موت یا ہیٹ ڈیتھ کہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے۔ تو صحیح، لیکن یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ زندگی اور ارتقاء تو اس قانون کے خلاف چاہتے ہیں۔ ہم تو زیادہ منظم ہو رہے ہیں، بے ترتیب نہیں۔ یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ مصنف یہی سمجھاتے ہیں کہ زندگی ایک بند نظام نہیں بلکہ ایک کھلا نظام ہے۔ بالکل، ہم باہر سے توانائی لیتے ہیں، سورج سے، خوراک سے، اور اس توانائی کو استعمال کر کے اپنے اندر ترتیب پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس عمل میں ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں کہیں زیادہ بے ترتیبی پیدا کرتے ہیں۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کائنات کی موت کو تیز کر رہی ہے؟ ہم ایک طرح سے کائنات کے لیے ایک خوبصورت لیکن مہلک بیماری ہیں؟ آپ اسے اس طرح سے سوچ سکتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ہم کائنات کی توانائی کو زیادہ تیزی سے استعمال کر کے بگاڑ کو بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اب کہانی میں سب سے حیران کن موڑ آتا ہے۔ کلاڈ شینن؟ جی، 1948 میں کلاڈ شینن نامی ایک انجینئر نے انفارمیشن کی ریاضیاتی تعریف پیش کی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی تعریف بالکل انٹروپی کی تعریف جیسی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف بگاڑ اور دوسری طرف معلومات۔ یہ تو ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اور یہی کلاڈ شینن کا انقلابی خیال تھا۔ اس نے کہا کہ معلومات کا تعلق معنی سے نہیں بلکہ حیرت یا غیر یقینی سے ہے۔ اچھا۔ ایک پیغام جو آپ کو پہلے سے معلوم ہو، اس میں صفر معلومات ہوتی ہے۔ اصل معلومات اس خبر میں ہے جس کا آپ کو اندازہ نہ ہو۔ تو جہاں غیر یقینی زیادہ، وہاں معلومات زیادہ۔ بالکل، اسی لیے بے ترتیبی یعنی انٹروپی اور معلومات ریاضیاتی طور پر ایک ہی چیز کی پیمائش ہیں۔ اچھا، تو یہ نیم دیٹ مالیکیول گیم شو کی طرح ہوا۔ اگر گلاس میں صرف پانی ہے تو مالیکیول بتانا آسان ہے، کوئی خبر نہیں۔ جی، لیکن اگر مٹی کا ڈھیر دیا جائے تو صحیح مالیکیول کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اگر کوئی بتا دے تو یہ بہت بڑی انفارمیشن ہوگی۔ بالکل صحیح بات پکڑی آپ نے۔ جس نظام میں جتنی زیادہ انٹروپی ہوگی، اس کے بارے میں کوئی نئی بات جاننے میں اتنی ہی زیادہ انفارمیشن ہوگی۔ یہ خیال تو دماغ گھما دیتا ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تھا، سچ پوچھیں تو 2 دن تک میرے سر میں درد رہا تھا۔ یہ ان خیالات میں سے ہیں جو آپ کا دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل دیتے ہیں۔ لیکن مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ نوربرٹ وینر جیسے دوسرے مفکرین نے اسے الٹ دیکھا۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ انفارمیشن تنظیم ہے، بے ترتیبی نہیں، اور یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ باب کا اختتام اس نقطے پر ہوتا ہے کہ معلومات کے لیے ساخت کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہر ساخت معلومات نہیں ہوتی۔ جی، جیسے ایک نیا ٹائر، اس میں ساخت تو ہے لیکن وہ اس طرح سے معلومات نہیں رکھتا جس طرح ایک اخبار میں لکھی خبر رکھتی ہے۔ تو شینن کی تعریف میں ایک بہت بڑی چیز غائب ہے، معنی۔ ایک بے ترتیب شور میں بہت زیادہ انفارمیشن ہو سکتی ہے لیکن وہ بے معنی ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ زندگی اس بے ترتیب معلومات کو بامعنی کیسے بناتی ہے؟ اور یہیں سے ہم اگلے باب کی طرف جاتے ہیں۔ جی، یہ ہمیں قدرتی طور پر اگلے سوال کی طرف لاتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں باب 10 کی طرف۔ معنی کیا ہے؟ پچھلے باب نے ہمیں معلومات کی ایک ریاضیاتی تعریف تو دے دی، لیکن اس میں معنی کا کوئی ذکر نہیں۔ جی، اور یہ باب اسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف ہمیں اربوں سال پیچھے لے جاتے ہیں، زندگی کے بالکل آغاز میں، جب بے جان مادے میں پہلی بار کوئی ایسی ساخت نمودار ہوئی جو خود کو کاپی کر سکتی تھی۔ شاید ڈی این اے یا آر این اے کا کوئی قدیم دھاگا۔ یہ ایک زپ کی طرح کام کرتا تھا۔ ایک دھاگا اپنے جیسے کیمیکلز کو کھینچتا، نیا دھاگا بناتا، اور پھر دونوں الگ ہو کر اپنی اپنی کاپیاں بنانے لگتے۔ اور آج ہم جدید ڈی این اے کو اکثر انفارمیشن کہتے ہیں، 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ یہ کسی بلو پرنٹ کی طرح جاندار کی تعمیر کی ہدایات دیتا ہے۔
और दूसरा ये कि इसके 4 कीमियाई बेस यानी ATCG हुरूफ तहज्जी की तरह काम करते हैं। सही। 3 बेसिस का एक ग्रुप जिसे ट्रिपलेट कहते हैं एक खास अमीनो एसिड को कोड करता है और इन अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन्स बनते हैं जो हमारे जिस्म की हर चीज चलाते हैं। कुछ मुफक्किरीन ने तो यहाँ तक कहा है कि एक जानदार अपने डीएनए का मानी है। जी, यानी डीएनए कोड है और जानदार उसका मतलब। लेकिन क्या ये मानी का वही तसव्वुर है जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं? यहाँ मुसन्निफ अमरीकी फलसफी चार्ल्स एस पियर्स का हवाला देते हैं। हाँ, उनका अहमियत पसंदी यानी प्रैग्मेटिज्म का नजरिया बहुत दिलचस्प है। वो क्या है? पियर्स के मुताबिक किसी ख्याल का मतलब वो अमली रवैया है जो वो पैदा करता है। मिसाल के तौर पर हीरे सख्त होते हैं। इस जुमले का अमली मतलब ये है कि अगर आप इसे किसी चीज से रगड़ेंगे तो उस पर खराश नहीं आएगी। अच्छा। और इसी इल्म की वजह से लोग इसे शीशे काटने के औजार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मतलब का ताल्लुक अमल से है। तो इस तारीफ के मुताबिक मानी का ताल्लुक 2 चीजों से है। एक, माहौल की नुमाइंदगी करना और दूसरा, उस नुमाइंदगी की बुनियाद पर कोई मुनासिब रवैया पैदा करना। बिल्कुल, जैसे सुर्ख ट्रैफिक लाइट, वो इस बात की अलामत है कि आगे खतरा है और इसका मानी ये है कि आपको गाड़ी रोक लेनी चाहिए। अलामत और अमल का रिश्ता। अब अगर हम इस तारीफ का इतलाक इस कदीम खुद को कॉपी करने वाले डीएनए पर करें तो वो इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता। क्योंकि वो किसी बैरूनी माहौल की नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। जी, वो सिर्फ अपनी कॉपियां बना रहा था। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि हमें माने की पहली झलक एक बैक्टीरियम जैसे ई कोलाई में नजर आती है। एक बैक्टीरिया में माने? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही शानदार मिसाल है। जब ई कोलाई को अपने माहौल में कार्बन यानी तवानाई की कमी का सामना होता है तो वो अपने अंदर एक खास मॉलिक्यूल बनाता है जिसे साइक्लिक AMP कहते हैं। अच्छा। ये मॉलिक्यूल दरअसल माहौल में कार्बन की कमी की एक अलामत या रिपोर्ट है। तो ये एक अंदरूनी सिग्नल है जो बैरूनी हालत को जाहिर कर रहा है। बिल्कुल। अब ये अलामत डीएनए के एक हिस्से से जाकर जुड़ती है और इसे एक फ्लैजलम यानी हरकत करने वाली दम बनाने की हिदायत देती है ताकि वो तैर कर किसी बेहतर जगह जा सके। जी। वाह! तो यहाँ साइक्लिक AMP एक रिपोर्ट है कि बाहर कार्बन खत्म हो गया है। और डीएनए एक प्रोग्राम है जो इस रिपोर्ट को पढ़कर एक हिदायत जारी करता है। फौरी तौर पर दम बनाओ और यहाँ से निकलो। ये तो वाकई मानेखीज मालूमात है। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये मकसद पर मबनी अमल है। यहीं से मकसद और फीडबैक का तस्वुर आता है। नॉर्बर्ट वीनर ने वजाहत की कि किसी भी मकसद पर मबनी रवैये के लिए मनफी फीडबैक की जरूरत होती है। यानी आपकी मौजूदा हालत और मतलूबा हालत के दरमियान फर्क की मुसलसल मालूमात। जी, जैसे एक थर्मोस्टेट कमरे के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है या जैसे मिसाइल अपने हदफ के मुताबिक अपना रास्ता बदलता है। ई कोलाई भी यही कर रहा है। तो अगर हम इस सारी बहस को समेटें तो असल बात यह है कि डीएनए खुद शायद मानेखेज मालूमात ना हो, लेकिन ये वो मास्टर प्रोग्राम है जो माहौल से आने वाली मानेखेज मालूमात को प्रोसेस करता है। सही। ये वो जगह है जहां माहौल की रिपोर्ट्स जिंदगी की बका के लिए हिदायत में बदल जाती हैं। और शायद यही वो चीज है जो जिंदगी को बेजान मादे से अलग करती है, मानी पैदा करने की सलाहियत। आपने बिल्कुल सही नतीजा निकाला। तो हमने देखा कि इंफॉर्मेशन का सादा सा लफ्ज अपने अंदर कितनी गहराई रखता है। ये हमें कायनात की तकदीर से जोड़ता है और जिंदगी के आगाज के राज तक ले जाता है। और शायद सबसे दिलचस्प ख्याल यही है कि डीएनए वो बुनियादी प्रोग्राम है जो माहौल से मिलने वाली बेतरतीब मालूमात को बामानी हिदायत में बदलकर जिंदगी को एक मकसद फराहम करता है। ये एक पुल है जो फिजिक्स की एंट्रोपी और बायोलॉजी के मकसद को जोड़ता है। बिल्कुल। ये महज एक कोड नहीं बल्कि एक मायने पैदा करने वाली मशीन है जो अरबों साल के इर्तिका के नतीजे में बनी है। ये ख्याल तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर डीएनए वो प्रोग्राम है जो हजारों साल के इर्तिका के नतीजे में लिखा गया है, तो जब इंसान खुद उस प्रोग्राम को दोबारा लिखने की सलाहियत हासिल कर लेगा, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, तो क्या उससे माने की तारीफ ही बदल जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब शायद हमारे पास नहीं, लेकिन इस पर सोचना जरूर चाहिए।
تو آئیے اس کتاب کے حصہ سوم کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے ایڈورڈ او ولسن۔ جی، یہ حصہ ہمیں براہ راست ان کی شخصیت سے ملواتا ہے، ان کا علمی سفر، ان کے نظریات کیسے بنے، اور یہ بھی کہ ان کی ذاتی زندگی کا ان کے کام پر کتنا گہرا اثر تھا۔ بالکل، ایک شخص کی کہانی بھی ہے اور ایک پورے سائنسی شعبے کے جنم کی بھی۔ تو چلے باب 11 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے وحدت یعنی یونٹی۔ کتاب کا آغاز ہی بڑا ڈرامائی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک لیکچر ہال ہے اور ولسن بلیک بورڈ پر بہت بڑے حروف میں ایک لفظ لکھتے ہیں، سوشیو بایولوجی۔ اور یہ لفظ مطلب ان کی پہچان بن گیا۔ ایسے ہی جیسے آئنسٹائن کا نام ریلیٹیوٹی سے جڑا ہے۔ 1975 میں اپنی کتاب سوشیو بایولوجی دی نیو سنتھسس چھپنے کے بعد ولسن نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی نظریے کی وضاحت کرنے اور اس کا دفاع کرنے میں گزار دیا۔ دفاع کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ان پر نسل پرستی اور جنس پرستی جیسے بہت سنگین الزامات لگائے گئے۔ کتاب میں ان کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک دبلے پتلے لمبے قد کے آدمی، دیکھنے میں ایک نوجوان لڑکے جیسے، پرانے زمانے کے چشمے پہنے ہوئے۔ ہاں، لیکن جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو شخصیت بالکل بدل جاتی ہے۔ ایک شاندار مقرر۔ جی، وہ تصاویر، گراف اور دلچسپ جملوں سے اپنے لیکچر کو ایک کہانی بنا دیتے ہیں۔ لیکن ان کی باتوں میں ایک سختی بھی ہے، ایک غیر معمولی خود اعتمادی۔ بالکل، وہ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمارے اخلاقی تصورات، مطلب ہماری اچھائی اور برائی کا جو احساس ہے وہ ہماری جینز میں لکھا ہے۔ اور وہ سماجی علوم کے ماہرین پر سخت تنقید کرتے ہیں کہ وہ انسانی رویے کی حیاتیاتی بنیادوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہیں پر ان کا وہ بنیادی فلسفہ سامنے آتا ہے جسے وہ سائنس کا آرام کہتے ہیں۔ جی، دی پیرامڈ آف سائنس۔ وہ مانتے تھے کہ تمام علوم ایک دوسرے سے جڑے ہیں، سب سے اوپر سماجی علوم، ان کے نیچے حیاتیات، پھر کیمسٹری اور سب سے نیچے فزکس۔ بالکل فزکس۔ اس نظریے کو تخفیف پسندی یا ریڈکشنزم کہا جاتا ہے۔ اور ریڈکشنزم کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی پیچیدہ چیز کو، مطلب انسانی معاشرے کو بھی اس کے بنیادی اجزاء میں توڑ کر سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی سماجیات کے قانون حیاتیات سے نکلتے ہیں، حیاتیات کے کیمسٹری سے اور کیمسٹری کے فزکس سے۔ جی، یہ تو ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی اس کے مطابق ہماری محبت، نفرت، ہمارے فیصلے، سب کچھ آخر میں فزکس کے قانون کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور یہی اس نظریے کا سب سے متنازع پہلو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خیال جبریت یعنی ڈٹرمنزم سے جڑ جاتا ہے۔ یہ کہ ہماری آزاد مرضی، فری ول، شاید ایک وہم ہے۔ اچھا۔ اور ہمارے اعمال پہلے سے طے شدہ ہیں۔ اسی لیے یہ خیال آج بھی شدید بحث کا موضوع ہے۔ اور ان کے اتنے بڑے نظریات کی بنیاد ایک بہت چھوٹی سی مخلوق پر ان کے کام میں تھی۔ جی، چیونٹیاں۔ جو ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں باب 12 کی طرف۔ باب 12، چیونٹیاں، اینٹس۔ یہ باب ولسن کی ابتدائی زندگی اور فطرت سے ان کے گہرے تعلق پر ہے۔ ولسن کی پیدائش الاباما میں ہوئی تھی۔ والد کی ملازمت کی وجہ سے خاندان کو سرکھیا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا۔ اور بچپن میں ہی والدین کے طلاق ہو گئی۔ بار بار اسکول بدلنے کی وجہ سے وہ اکثر تنہا رہتے تھے۔ جی، اور اسی تنہائی نے انہیں فطرت کی دنیا میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ یعنی ایک لڑکا جو انسانی معاشرے سے کٹا ہوا محسوس کرتا ہے، وہ کیڑوں کے معاشرے میں سکون اور ترتیب تلاش کرتا ہے۔ بالکل، اور پھر پوری زندگی اسی کوشش میں لگا دیتا ہے کہ ان دونوں معاشروں کو ایک ہی سائنسی قانون کے تحت سمجھا جائے۔ اور ان کی زندگی کے ایک حادثے نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ جی، 7 سال کی عمر میں مچھلی پکڑتے ہوئے ایک مچھلی کا کانٹا ان کی دائیں آنکھ میں لگ گیا، جس سے اس آنکھ کی بینائی تقریباً ختم ہو گئی۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی ایک حادثہ جس نے ان کی ایک دنیا چھین لی، دور کی نظر، اسی نے انہیں ایک بالکل نئی دنیا دیکھنے کی صلاحیت دے دی۔ ہاں، ان کی بائیں آنکھ کے قریب کی نظر غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی، جس نے انہیں کیڑے مکوڑوں جیسی چھوٹی چیزوں کے مطالعے کی طرف راغب کیا۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں درخت پر بیٹھے باز کو شاید نہ دیکھ پاؤں، لیکن میں کسی کیڑے کے بال تک گن سکتا ہوں۔ اور چیونٹیوں میں دلچسپی ایک جنون بن گئی۔
13 साल की उम्र में उन्होंने आग वाली चींटियों यानी फायर एंट्स की एक नई किस्म दरियाफ्त कर ली। जी, जो उनकी पहली बाकायदा साइंसी तहकीक थी। किताब में चींटियों के मुआशरों की जो तफसीलात हैं वो हैरानकुन हैं। फौजी चींटियां जो एक लश्कर की तरह आगे बढ़ती हैं, या फिर काश्तकार चींटियां जो ज़ेरे ज़मीन फंगस की खेती करती हैं। और यहीं विलियम मॉर्टन व्हीलर का सुपर ऑर्गेनिज्म का तस्वुर आता है। सुपर ऑर्गेनिज्म? यानी चींटियों की कॉलोनी खुद एक जानदार की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, ये चींटियां जो इनफरादी तौर पर बेअक्ल लगती हैं, मिलकर इतनी जहानत का मुजाहरा कैसे करती हैं? और इसका जवाब विल्सन ने दिया। जी, उन्होंने कीमियाई सिग्नल्स यानी फेरोमोन्स दरियाफ्त किए। उन्होंने तजर्बे से साबित किया कि चींटियां एक दूसरे से बातचीत करने के लिए केमिकल्स का एक पूरा निजाम इस्तेमाल करती हैं। वो तजुर्बा बड़ा दिलचस्प था। जब उन्होंने एक मुर्दा चींटी से एक मादा निकाला और उसे जिंदा चींटियों पर लगा दिया, तो दूसरी चींटियां उन्हें जबरदस्ती अपने कब्रिस्तान की तरफ घसीटने लगी। बिल्कुल, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था कि इर्तिका ने ऐसी कुर्बानी और ताउन पर मबनी माशरत क्यों पैदा की? मतलब अगर उसूल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो एक कारकुन चींटी जो खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती, अपनी मलका और कॉलोनी के लिए जान क्यों देती है? ये तो डार्विन के नजरिए के खिलाफ जाता है। इसका जवाब गृही इख्तिताम नहीं था, बल्कि रिश्तेदारों का इख्तिताम था। किन सिलेक्शन। ये नजरिया किसने पेश किया? 1964 में विलियम डी हैमिल्टन नामी एक नौजवान साइंसदान ने। उन्होंने बताया कि चींटियां, मक्खियां और भड़ें जिन्याती तौर पर बहुत मुनफरिद होती हैं। मुनफरिद? किस तरह से? मुनफरिद इस तरह कि उनमें बहनें आपस में माँ बेटी या भाई बहन से भी ज्यादा करीबी रिश्तेदार होती हैं। अच्छा। देखें, इंसानों में बहन भाई 50% जीन्स शेयर करते हैं, ठीक है? जी, 50%। इन कीड़ों में बहनें आपस में 75% तक जीन्स शेयर करती हैं। 75%? ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन के नुक्ते नज़र से एक चींटी का अपनी जान देकर अपनी कई बहनों को बचाना, जो उसके जीन्स की 75% कॉपियां हैं, एक कामयाब हिकमत अमली है। वाह! जब विल्सन ने हैमिल्टन का ये मकाला पढ़ा तो उनका रद्द अमल कमाल का था। उन्होंने कहा, मैं कितना बेवकूफ था कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा। बिल्कुल, और ये एक बड़े साइंसदान की निशानी है ना, कि वो फौरन एक बेहतर नजरिए को तस्लीम कर लेते थे, लेकिन उसमें वो छोटी सी जलन भी है कि ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। और यही नजरिया किन सिलेक्शन सोशियोबायोलॉजी की बुनियाद बन गया। जी, अब विल्सन के पास एक ऐसी चाबी थी जिससे वो समाजी रवैये के राज खोल सकते थे, और वो सिर्फ चींटियों तक महदूद नहीं रहना चाहते थे। वो इंसानों तक आना चाहते थे। बिल्कुल, और यहीं से असल कहानी और तनाज़े शुरू होता है, जो हमें आखिरी बाब की तरफ ले जाता है। बाब 13, इंसान, पीपल। ये बाब विल्सन के कैरियर के उरूज और उनके जवाल या कम से कम शदीद तनाज़े पर मरकूज है। विल्सन साइंस को एक फौजी जनरल की तरह देखते थे। उनका मकसद था बिखरे हुए मौज़ामीन को फतह करके एक मुत्तहिदा साइंसी सल्तनत कायम करना। लेकिन 1950 की दहाई में जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की साख्त दरियाफ्त की, तो हयातियात की दुनिया में एक इनकलाब आ गया। जी, और विल्सन जैसे इर्तकाई माहिरीन हयातियात को लगा कि उनका शोबा जो फितरत के मुशाहिदे पर मबनी था, अब खत्म हो जाएगा। हार्वर्ड में जेम्स वॉटसन के साथ उनकी पेशावराना दुश्मनी भी थी। बहुत शदीद। वॉटसन खुलेआम कहते थे कि इर्तकाई हयातियात मर चुकी है और सारा पैसा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर लगना चाहिए। इस बहरान से निकलने के लिए विल्सन ने एक हैरानकुन कदम उठाया। उन्होंने छुट्टियां लेकर खुद को कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी थ्योरी जैसे मुश्किल रियाजियाती मज़ामीन में माहिर किया। और फिर रॉबर्ट मैकार्थर के साथ मिलकर द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजोग्राफी लिखी, जो एक क्लासिक काम बन गई। इस कामयाबी ने उन्हें बहुत हौसला दिया। इसके बाद उन्होंने कीड़ों पर अपनी शाहकार किताब द इंसेक्ट सोसाइटीज लिखी। और इस किताब के आखिरी बाब में जहां उन्होंने कीड़ों और ममालिया जानवरों के माशरों का मुवाजना किया, वहीं मुत्तहिद सोशियोबायोलॉजी का तस्वुर पैदा हुआ। और फिर उन्होंने इंसानों को भी उसमें शामिल करने का फैसला कर लिया। जी, किताब के मुताबिक ये ख्याल उन्हें मजहब की हयातियाती वजाहत सोचते हुए आया। उनका नजरिया था कि मजहबी रुझान जनियाती तौर पर इंसानों में मौजूद है, क्योंकि कदीम दौर में ये ग्रोही बका के लिए फायदेमंद रहा है।
لیکن بہت سے لوگ تو اس بات سے اختلاف کریں گے. وہ کہیں گے کہ مذہب اور روحانیت کا تعلق ثقافت اور فلسفے سے ہے. اسے صرف جینز کے بقا کی حکمت عملی تک محدود نہیں کیا جا سکتا. بالکل، اور اسی بات پہ تو سارا جھگڑا کھڑا ہوا. 1975 میں ان کی کتاب سوشیو بایولوجی دی نیو سنتھسز شائع ہوئی. ایک بہت بڑی جامع اور شاندار کتاب تھی جس میں جانوروں کے سماجی رویے کا انسائکلوپیڈک احاطہ کیا گیا تھا. تنازع کا آغاز کتاب کے آخری باب سے ہوا. عنوان کا انسان سوشیو بایولوجی سے سوشیولوجی تک. اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ سماجی علوم جیسے سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی بالآخر حیاتیات کی ہی شاخیں بن جائیں گی. یہ تو سیدھا دوسرے شعبوں پر حملہ تھا. جی، اور ان کے خیالات کو فوراً جینیاتی جبریت یعنی جینیٹک ڈٹرمنزم سے جوڑا گیا اور ان پر چاروں طرف سے تنقید شروع ہو گئی. اور سب سے تکلیف دہ تنقید ان کے اپنے ہارورڈ کے ساتھیوں سٹیفن جے گولڈ اور رچرڈ لیونٹن کی طرف سے آئی. انہوں نے ایک مشہور رسالے میں خط لکھا جس میں سوشیو بایولوجی کو ماضی کے ان خطرناک جینیاتی نظریات سے جوڑا گیا جن کا نتیجہ نازی ازم کی صورت میں نکلا تھا. یہ ایک بہت ہی بڑا الزام تھا. بہت بڑا. ولسن کو کیمپس میں احتجاج، خود کو برطرف کرنے کے مطالبات اور شدید تنہائی کا سامنا کرنا پڑا. تو انہوں نے اس کا جواب کیسے دیا؟ انہوں نے عام قارئین کے لیے ایک اور کتاب لکھی آن ہیومن نیچر. اس میں انہوں نے اپنے نظریات کو زیادہ نرم اور قابل قبول انداز میں پیش کیا. انہوں نے دلیل دی کہ انسانی حقوق کی بنیاد بھی ہماری مشترکہ فطرت میں ہے اور جارحیت جیسے رویے اتنے بھی فطری نہیں ہیں جتنا سمجھا جاتا ہے. ان کی ساخت کو بحال کرنے اور ان کے نظریات کو ایک نئی زندگی دینے میں بہت مدد کی. تو یہ تھی ایڈورڈ او ولسن کی کہانی. الاباما کے ایک تنہا لڑکے سے جو چونٹیوں کی دنیا میں کھویا رہتا تھا، ایک نئے اور متنازع سائنسی شعبے کے بانی تک کا سفر. ان کا کام آج بھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے اعمال کے پیچھے ہماری آزاد مرضی کتنی ہے اور ہماری حیاتیاتی وراثت کتنی. ولسن زندگی کی ایک متحدہ تھیوری کی تلاش میں تھے، لیکن انسانی رویے کی پیچیدگی اس تلاش کو ہمیشہ ایک چیلنج بناتی رہے گی. بالکل. اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. ولسن کی جین کلچر تھیوری نے جینز اور ثقافت کے باہمی ارتقاء کو ریاضیاتی ماڈل میں ڈھالنے کی کوشش کی. کیا کوئی ریاضیاتی فارمولا واقعی کبھی ہمارے حیاتیاتی ورثے اور ہماری تخلیق کردہ تہذیب کے پیچیدہ رشتے کو پوری طرح سمجھا سکتا ہے؟ یا یہ سائنس کی وہ آخری سرحد ہے جسے شاید کبھی مکمل طور پر عبور نہیں کیا جا سکتا؟ تو آئیے باب 14 سے شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ثقافت. یہاں بتایا گیا ہے کہ جب ولسن نے اپنی سوشیولوجی کی تھیوری پیش کی نا، جی، تو اس پر دو بڑے اعتراضات سامنے آئے. پہلا یہ کہ اس میں ذہن کا کوئی ذکر نہیں، اور دوسرا یہ کہ ثقافت کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے. ہاں، یعنی اگر ہمارے رویے کی بنیاد صرف جینز ہیں تو پھر دنیا بھر کی ثقافتوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ بالکل یہی سوال. یہی وہ بنیادی سوال تھا جس کے جواب میں ولسن نے 1981 میں جینز، مائنڈ اینڈ کلچر کتاب لکھی. اس بحث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک ماہر حیاتیات کی نظر میں ثقافت ہے کیا. ان کے نزدیک ثقافت کوئی بھی ایسی معلومات ہے جو ایک جاندار سے دوسرے تک غیر جنیاتی طریقے سے منتقل ہو، یعنی سیکھ کر یا نقل کر کے. اچھا، تو جو کچھ ہمیں ڈی این اے سے نہیں ملا وہ ثقافت ہے. بالکل. واہ، یہ تعریف تو چیزوں کو بہت واضح کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے دانتوں کا ہونا جینیاتی ہے، لیکن ان دانتوں کو برش کرنا یہ ایک ثقافتی عمل ہے. صحیح. گنگنانے کی صلاحیت شاید ہمارے جینز میں ہو، لیکن ہم جو دھن گنگناتے ہیں وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. اور اس تعریف کا ایک بہت ہی حیران کن نتیجہ نکلتا ہے. جی، کہ انسان وہ واحد مخلوق نہیں جس کے پاس ثقافت ہے. مثال کے طور پر سفید تاج والی چڑیا ہے، وائٹ کراؤنڈ سپیرو. اگر آپ اسے بالکل اکیلے میں پالیں تو وہ اپنی نسل کا مخصوص گانا کبھی ٹھیک سے نہیں گا سکے گی. اسے یہ گانا اپنے بڑوں کو سن کر سیکھنا پڑتا ہے. یعنی یہ جنیاتی نہیں ہے، سیکھا ہوا عمل ہے. سیکھا ہوا عمل ہے. نیوزی لینڈ کی سیڈل بیک چڑیوں میں تو باقاعدہ علاقائی بولیاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں مختلف علاقوں کے لہجے ہوتے ہیں. اور صرف پرندے ہی نہیں،
وہ آئسٹر کیچرز والی کہانی تو کمال ہے۔ جی، وہ سیب کو توڑنے کے 2 الگ الگ طریقے استعمال کرتے ہیں، یا تو ہتھوڑے کی طرح مار کر یا پھر اپنی چونچ اندر ڈال کر اس کے پٹھے کاٹ کر۔ اور وہ وہی طریقہ اپناتے ہیں جو انہوں نے اپنے والدین کو استعمال کرتے دیکھا ہو۔ بالکل، لیکن سب سے مشہور مثال تو جاپان کی ایک بندریا آئیمو کی ہے۔ ہاں، آئیمو، اس کی کہانی تو واقعی لاجواب ہے۔ جی، آئیمو نے ایک نئی تکنیک ایجاد کی۔ سائنسدان اسے میٹھے آلو دیتے تھے جن پر ریت لگی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے آلو کو پانی میں دھو کر کھانا شروع کر دیا، اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ اس نے گندم اور ریت کو الگ کرنے کے لیے انہیں پانی میں پھینکنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ ریت نیچے بیٹھ جاتی تھی اور گندم اوپر تیرنے لگتی تھی۔ اور یہ تکنیک دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پوری برادری میں پھیل گئی۔ جی، یہ ایک ثقافتی انقلاب تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثقافت کا ارتقاء جانداروں کی حرکت کرنے کی صلاحیت یعنی موٹیلٹی اس سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، جب جانداروں نے حرکت کرنا شروع کیا تو انہیں ایک اعصابی نظام کی ضرورت پڑی۔ یہی اعصابی نظام آگے چل کر دماغ بنا، اور دماغ ڈی این اے کے مقابلے میں معلومات کو پروسیس کرنے کا ایک بہت تیز اور لچکدار نظام ہے۔ ڈی این اے ہزاروں سال میں بدلتا ہے، دماغ ایک لمحے میں نئی چیز سیکھ سکتا ہے۔ تو ثقافت کی بنیاد نقل کے ذریعے سیکھنے پر رکھی گئی، اور یہ جینیاتی ارتقاء سے کہیں زیادہ تیز ہے، جیسے ہاتھیوں نے صرف ایک نسل کے اندر شکاریوں کی بندوق کی آواز سے ڈرنا سیکھ لیا۔ جینز کے ذریعے تو اس میں ہزاروں سال لگ جاتے۔ اور پھر انسانوں میں زبان نے آ کر اس پورے کھیل کو ہی بدل دیا۔ زبان کے ذریعے ہم صرف سادہ ٹیکنیک ہی نہیں بلکہ خیالات، نظریات، قوانین، مذاہب جیسی پیچیدہ چیزیں بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ اسی تعلق کو سمجھانے کے لیے ولسن اور لمسڈن نے اپنی جین کلچر تھیوری پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ جینز اور ثقافت کا مشترکہ ارتقاء ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ جینز ثقافت کو ایک پٹے پر رکھتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ پٹے والی مثال یہ تھوڑی محدود نہیں لگتی؟ مطلب آج کی انٹرنیٹ ثقافت کو دیکھیں، یہ تو ہر روز بدل رہی ہے۔ میمز، فیشن، ٹیکنالوجی، کیا واقعی ہماری جینز اس رفتار کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھنا مشکل لگ رہا ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور یہی اس نظریے پر سب سے بڑا اعتراض تھا۔ اس کے جواب میں رچرڈ ڈاکنز نے ایک بہت ہی دلچسپ اور طاقتور نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے ثقافتی اکائیوں کو میمز کا نام دیا۔ ان کے مطابق میمز صرف غیر فعال معلومات نہیں ہیں، بلکہ یہ خود اپنی نقل تیار کرنے والے ہیں، ریپلیکیٹرز، بالکل جینز کی طرح۔ یہ تو بہت ہی زبردست خیال ہے، یعنی خیالات اور عقائد خود زندہ چیزوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ جی، اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو چیز میمز کی بقا کے لیے اچھی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے جینز کی بقا کے لیے بھی اچھی ہو۔ دونوں کے درمیان ایک جنگ چل سکتی ہے۔ اچھا، یعنی ہماری ثقافت یا ہمارے میمز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری حیاتیاتی بقا کے بالکل خلاف ہوں؟ یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم صرف اپنے جینز کے غلام نہیں ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ اس کی سب سے بہترین اور ڈرامائی مثال شیکرز نامی ایک مذہبی فرقے کی ہے۔ ان کے عقائد یعنی ان کے میمز میں شادی نہ کرنا اور بچے پیدا نہ کرنا شامل تھا۔ اب ظاہر ہے جینز کے نقطہ نظر سے یہ تو ایک خودکشی ہے۔ یہ فرقہ اپنے میمز کو صرف نئے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کر کے ہی پھیلا سکتا تھا، لیکن آخرکار جب نئے لوگ شامل ہونا بند ہو گئے تو یہ فرقہ تقریباً معدوم ہو گیا۔ یہ جینز اور میمز کی جنگ کی ایک کلاسیکی مثال ہے۔ میمز اور جینز کی یہ جنگ، یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے، لیکن ظاہر ہے ولسن کا اصل نظریہ اس سے کہیں زیادہ متنازع تھا۔ جب انہوں نے یہ کتاب پیش کی تو سائنسی دنیا کا رد عمل کیسا تھا؟ بالکل اچھا نہیں تھا، بلکہ اس پر تو ایک قسم کی بغاوت ہی برپا ہو گئی، اور یہی ہمارے اگلے باب یعنی باب 15 کا عنوان بھی ہے، بغاوت۔ کتاب پر اتنی شدید تنقید ہوئی کہ ٹائم میگزین نے ولسن اور ان کے ساتھی لمسڈن کو سوشیولوجی کی واڈیور ٹیم قرار دیا، یعنی ایک مزاحیہ جوڑی۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ کیا بڑے سائنسدانوں کا بھی یہی خیال تھا؟ جی۔ اس وقت کے بڑے ماہرین حیاتیات نے اس کتاب کو یکسر مسترد کر دیا۔ رچرڈ لیونٹن نے اسے ایک شدید تصویریاتی غلطی کہا۔ مارکس فیلڈمین نے تو اسے جعلی سائنس تک کہہ دیا۔ جعلی سائنس؟
جی، سوڈو سائنس، اور الزام لگایا کہ اس میں استعمال ہونے والا ریاضی پہلے سے طے شدہ نتائج کو ثابت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جان مینارڈ سمتھ، جو خود سوشیولوجی کے بڑے حامی تھے، انہیں بھی یہ نظریہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ثقافت کو سمجھنے کا ایک بہت ہی سادہ طریقہ ہے۔ اتنی شدید تنقید کے بعد ولسن نے اپنا دفاع کیسے کیا؟ انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ سائنس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سسٹم بنانے والے اور دوسرے حساب کتاب رکھنے والے۔ وہ خود کو ایک سسٹم بنانے والا سمجھتے تھے جو بڑے نظریات پیش کرتا ہے، اور اس کام کے لیے تھوڑے سے ایمان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نظریہ ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں ہے، بالکل ویسے جیسے 1850 کی دہائی میں بائیو کیمسٹری تھی۔ لیکن کیا یہ تنقید صرف باہر سے آ رہی تھی یا ان کے اپنے شعبے کے لوگ بھی ان سے اختلاف کر رہے تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تنقید صرف باہر سے نہیں بلکہ سوشیولوجی کے اندر سے بھی آ رہی تھی۔ رچرڈ ڈی الیگزینڈر جیسے ماہرین حیاتیات نے ولسن پر کئی سنگین الزامات لگائے، مثلا یہ کہ ولسن سوشیولوجی کا بانی نہیں ہے، یا یہ کہ اس نے کن سلیکشن جیسے اہم تصورات کو گڈ مڈ کر دیا ہے۔ ایک منٹ، کن سلیکشن سے مراد وہی نظریہ ہے نا کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہمارے جیسے جینز ہوتے ہیں؟ بالکل، اور ولسن پر الزام تھا کہ انہوں نے اس کی باریکیوں کو نظر انداز کیا۔ ایک اور بڑا الزام یہ تھا کہ ولسن بحث کے دوران اپنے ناقدین کے بنائے ہوئے اسٹرا مین میں تبدیل ہو گئے۔ یہ اسٹرو مین کیا ہوتا ہے؟ اسٹرا مین ایک ایسی دلیل ہوتی ہے جس میں آپ اپنے مخالف کے اصل موقف کو مسخ کر کے ایک کمزور ورژن پیش کرتے ہیں اور پھر اس کمزور ورژن پر حملہ کرتے ہیں۔ ناقدین نے ولسن پر جینیاتی جبریت کا الزام لگایا، یعنی یہ کہ ہمارے تمام اعمال جین سے طے شدہ ہیں۔ ولسن خود اس کی نفی کرتے تھے، لیکن بحث کے دوران وہ اسی موقف کا دفاع کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ تو اس ساری بغاوت اور تنقید کا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا سوشیولوجی کا نظریہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اور یہیں پر کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ لفظ سوشیولوجی خود اتنا متنازع ہو گیا کہ بہت سے ماہرین بشمول ڈاکنز اور مینارڈ سمتھ خود کو سوشیولوجسٹ کہلانے سے بچنے لگے۔ لفظ تو بدنام ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے کا بنیادی نظریہ، یعنی انسانی رویے کو ارتقائی نقطۂ نظر سے سمجھنا، وہ پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہو گیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ نظریہ جیت گیا لیکن نام ہار گیا۔ بالکل، آج آپ کوئی بھی مقبول سائنس میگزین اٹھا کر دیکھ لیں یا ٹی وی شو چلا لیں، آپ کو انسانی رویے، رومانس اور کام کی جگہ کے مسائل پر ارتقائی منطق کی باتیں ملیں گی۔ مرد اور عورت کے درمیان حیاتیاتی فرق پر بحث اب عام ہو چکی ہے، تو ایک طرح سے ولسن کی جنگ نام کے بغیر ہی جیت لی گئی۔ اس سب کے پیچھے جو شخص تھا یعنی خود ولسن، وہ ذاتی طور پر اس سب کو کیسے دیکھتا تھا؟ اس کے لیے ہمیں باب 16 کو دیکھنا ہوگا، جس کا عنوان ہے خدا۔ ولسن اپنی تمام تر تنقید کے باوجود اپنے کام پر اٹل یقین رکھتے تھے۔ ان کے دفتر میں ایک پوسٹر لگا تھا جس پر لکھا تھا، تمام ترقیاں ان لوگوں کی وجہ سے ہوئیں جنہوں نے غیر مقبول موقف اختیار کیا۔ اچھا، ان کا حتمی مقصد ایک سائنسی انسانیت قائم کرنا تھا۔ سائنسی انسانیت، اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ ان کا ماننا تھا کہ انسانوں کے اندر مذہب اور روحانیت کی ایک گہری جنیاتی ضرورت موجود ہے، لیکن سائنس آہستہ آہستہ روایتی مذہبی عقائد کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے تجویز دی کہ ہمیں اپنی مذہبی توانائی کو سائنس اور ارتقائی داستان سے جوڑ دینا چاہیے، یعنی کائنات کی ابتدا سے لے کر انسان کے ارتقاء تک کی جو عظیم کہانی ہے اس سے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ دعویٰ ہے، لیکن کیا سائنس واقعی مذہب کی جگہ لے سکتی ہے؟ مذہب جو لوگوں کو ایک مقصد، تسلی اور برادری کا احساس فراہم کرتا ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے، اور یہاں ایک بہت ہی ذاتی اور طاقتور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ولسن، جو اپنی پوری زندگی ایک پکے ڈاروینسٹ اور سائنسی مادہ پرست رہے، ایک بار چرچ میں ایک پرانا مذہبی گیت سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ واقعہ تو بہت حیران کن ہے۔ ایک شخص جو اپنی پوری زندگی سائنسی مادیت پر یقین رکھتا ہو، اس کا ایک مذہبی گیت پر رونا، یہ صرف ایک جذباتی لمحہ تھا یا اس سے کچھ گہرا مطلب نکلتا ہے؟ ولسن نے خود اس کی وضاحت یہ کی کہ یہ ایک قبائلی احساس تھا۔ انہیں ایسا لگا جیسے وہ بہت عرصے بعد اپنے قبیلے میں واپس آئے ہوں،
لیکن یہ واقعہ اس گہری اندرونی کشمکش کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ کیا خالص منطق اور سائنس انسان کی ان گہری جذباتی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہیں جو صدیوں سے مذہب اور ثقافت پوری کرتی آئی ہیں۔ بالکل، یہ ان کے اپنے نظریے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو ولسن کا وہ جذباتی لمحہ ہمیں کس سوچ میں ڈالتا ہے؟ کیا ایک خالصتاً سائنسی ارتقائی داستان ان گہری قبائلی ضروریات کو واقعی پورا کر سکتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں اور زندگی کو معنی دیتی ہیں؟ یا پھر یہ کشمکش ہی انسانی حالت کا ایک مستقل حصہ ہے؟ یعنی ہمارے ارتقائی ماضی سے آنے والی گہری جنیاتی خواہشات اور ہماری تیزی سے بدلتی ہوئی سائنسی اور ثقافتی حقیقت کے درمیان ایک مسلسل کھینچا تانی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید سائنس سے زیادہ فلسفے میں پوشیدہ ہے، اور یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے کہ جینز اور میمز کی یہ جنگ ہمیں مستقبل میں کہاں لے جائے گی۔ تو آئیے حصہ چہارم کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے سماجی سیمنٹ۔ سماجی سیمنٹ نام سے ہی ظاہر ہے نا کہ ہم ان قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو الگ الگ جانداروں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھتی ہیں۔ اور مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ جوڑ، یہ معلومات کے تبادلے یعنی کمیونیکیشن پر ہی کھڑا ہے۔ تو چلتے ہیں باب 17 کی طرف۔ مواصلات کیا ہے؟ اس باب کی شروعات ایک ایسے جاندار سے ہوتی ہے جو کسی سائنس فکشن فلم کا کردار لگتا ہے، سیلولر سلائم مولڈ۔ سلائم مولڈ جی، یہ کوئی ایک جاندار نہیں بلکہ لاکھوں الگ الگ خلیوں کا ایک گروہ ہے جو عام حالات میں اکیلے رہتے ہیں، لیکن پھر کچھ جادو ہوتا ہے اور یہ سب مل کر ایک جسم بنا لیتے ہیں۔ اور وہ جادو تب ہوتا ہے جب آس پاس خوراک ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تب کچھ خلیے ایک کیمیکل خارج کرنا شروع کرتے ہیں جسے ایکریسن کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں ایک ایمرجنسی سائرن ہے جو باقی سب کو بلاتا ہے۔ بالکل، جو باقی تمام خلیوں کو پیغام دیتا ہے کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، اور اسی کیمیائی پیغام کی وجہ سے وہ لاکھوں الگ خلیے مل کر ایک سلگ جیسے جاندار میں بدل جاتے ہیں۔ واہ، یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شہر کے لوگ خطرے کے وقت مل کر ایک بڑی مشین بنا لیں۔ یہی تو بات ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی اصول ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہر جگہ؟ جی، خلیے مل کر جاندار بناتے ہیں اور جاندار مل کر معاشرے، اور ان سب کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہے وہ یہی پیغام رسانی یعنی کمیونیکیشن ہے۔ اور یہاں ایک اور گہری بات ہے، یہ کیمیکل ایکریسن یہ دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل سائکلک AMP نامی ایک مالیکیول ہے، اور یہی مالیکیول بیکٹیریا میں بھی پایا جاتا ہے۔ بیکٹیریا میں بھی؟ جی، اور جانتے ہیں بیکٹیریا میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا؟ وہی، ماحول خراب ہے، خوراک کم ہے، ایمرجنسی پلان شروع کرو۔ یعنی اربوں سال کے ارتقاء میں بھی اس سگنل کا بنیادی مطلب نہیں بدلا۔ سبحان اللہ، یعنی ارتقاء نے ایک ہی لفظ کو اربوں سال تک استعمال کیا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آج بھی ہم قدیم مصری زبان کا کوئی لفظ بالکل اسی معنی میں استعمال کر رہے ہوں۔ بالکل۔ تو کیا یہ سلسلہ انسانوں تک بھی پہنچتا ہے؟ بالکل پہنچتا ہے۔ جب ہمارے جسم میں خطرے کا احساس ہوتا ہے تو ایڈرینلین نامی ہارمون خارج ہوتا ہے۔ ایڈرینلن۔ صحیح۔ جب یہ ہارمون ہمارے جگر کے خلیوں تک پہنچتا ہے تو یہ خلیے کے اندر ایک دوسرے پیغام رساں کو متحرک کرتا ہے، اور وہ دوسرا پیغام رساں وہی سائکلک AMP ہے، جس کا مطلب آج بھی وہی ہے، ایمرجنسی، فوری طور پر توانائی پیدا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ کمیونیکیشن کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ جاندار آپس میں تعاون کرتے ہی کیوں ہیں؟ خاص طور پر سلائم مولڈ کی مثال میں، جہاں کچھ خلیے ڈنٹل بن کر خود کو قربان کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے بچ سکیں۔ اس کا ایک بہت بڑا جواب کن سلیکشن کے نظریے میں ہے۔ کن سلیکشن؟ جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ جاندار اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان میں مشترکہ جینز ہوتے ہیں۔ اچھا۔ سلائم مولڈ کے سارے خلیے جینیاتی طور پر تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، تو جب کچھ خلیے قربانی دیتے ہیں تو وہ دراصل اپنی ہی جینز کی کاپیوں کو اگلی نسل تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ انفرادی خودکشی ہے لیکن جینیاتی بقا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ کن سلیکشن والا نظریہ تو جانوروں کے رویے کی بھی وضاحت کرتا ہوگا، جیسے کچھ جانور خطرہ دیکھ کر خاص آوازیں نکالتے ہیں، حالانکہ اس سے وہ خود شکاری کی نظر میں آ سکتے ہیں۔ بالکل،
پریلی ڈاگز کا شکاری کو دیکھ کر خطرے کا الارم دینا یا وروٹ بندروں کا مختلف شکاریوں کے لیے ہاں، میں نے پڑھا اس بارے میں۔ جی جیسے سانپ، عقاب یا چیتے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرنا، یہ سب اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش ہے تاکہ ان کے مشترکہ جینز محفوظ رہیں۔ لیکن مجھے یہاں ایک سوال پوچھنا ہے، کیا کمیونیکیشن ہمیشہ اتنی ایماندارانہ اور تعاون پر مبنی ہوتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ رچرڈ ڈاکنز اور جان کریوز جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن اکثر ایماندارانہ معلومات کا تبادلہ نہیں بلکہ دوسرے کے رویے کو اپنے فائدے کے لیے مطلب کنٹرول کرنے یا مینیپولیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مینیپولیٹ کرنے کا۔ جی، جیسے ایک نر جھینگر جب گانا گاتا ہے تو وہ مادہ کو معلومات نہیں دے رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے گانے کی لہروں سے اس کے اعصابی نظام پر اس طرح اثر ڈال رہا ہوتا ہے کہ وہ خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آئے۔ ایک منٹ، یہ نظریہ یہ تو بہت منفی اور پریشان کن لگتا ہے۔ ہے تو صحیح۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ نظریہ یہی کہتا ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک خاص قسم کے بیٹل کی ہے جو چیونٹیوں کے گھونسلے میں رہتا ہے۔ اچھا، وہ ایک خاص کیمیکل خارج کرتا ہے جو چیونٹیوں کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ اسے اپنا ساتھی سمجھ کر اپنے منہ سے خوراک کھلانے لگتی ہیں۔ یعنی سیدھا سیدھا دھوکہ۔ سیدھا سیدھا دھوکہ اور کنٹرول۔ تو اس نظریے کے مطابق ایک رپورٹ میں مصروف ہوں اور ایک ہدایت مجھے تنگ مت کرو کے درمیان کی لکیر بہت بہت دھندلی ہے۔ معلومات صرف جانکاری نہیں بلکہ دوسروں پر اثر ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو پھر خلاصہ یہ ہوا کہ کمیونیکیشن چاہے وہ رشتہ داروں کے درمیان ایماندارانہ تعاون کے لیے ہو یا دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہی وہ بنیادی قوت ہے جو سادہ اکائیوں کو جوڑ کر پیچیدہ نظام بناتی ہے۔ یہ وہ تیسرا جزو ہے جسے ارتقاء، مادے اور توانائی کے ساتھ ملا کر زندگی کی پیچیدگی کو جنم دیتا ہے۔ بالکل۔ تو کمیونیکیشن وہ گوند ہے جو سادہ چیزوں کو جوڑ کر کچھ زیادہ بڑا یعنی پیچیدہ بناتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ ہم یہ لفظ پیچیدگی اتنی آسانی سے استعمال تو کر رہے ہیں، مگر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم اسے کیسے پہچانتے ہیں یا ناپتے ہیں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باب 18 پیچیدگی کیا ہے؟ واٹ از کمپلیکسٹی؟ اس باب کا آغاز ایک بہت عام سی مثال سے ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کو ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہے ٹیوز کلین بتھرم۔ ٹیوس کلین بتھرم۔ جی، آپ فوراً سمجھ جاتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے ٹیوزڈے کلین دا باتھ روم۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے اتنی کم معلومات سے پورا مطلب کیسے نکال لیا؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ زبان میں بہت سی معلومات فالتو ہوتی ہیں جسے تکنیکی زبان میں ریڈنڈنسی کہتے ہیں۔ ریڈنڈنسی؟ جی، انفارمیشن تھیوری کے بانی کلاڈ شینن کے مطابق انگریزی زبان تقریباً 50% ریڈنڈنٹ ہے، یعنی آدھے حروف ہٹا بھی دیے جائیں تو مطلب سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ کسی دوست کو میسج لکھیں اور سپیلنگ غلط ہو جائے تب بھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بالکل، آپ کا دماغ خالی جگہوں کو خود بھر لیتا ہے۔ یہ تو دلچسپ ہے، لیکن اس ریڈنڈنسی اور پیشگوئی کی صلاحیت کا زندگی کی پیچیدگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا گہرا تعلق ہے۔ ایک طرف زندگی مکمل طور پر بے ترتیب نہیں ہے، اس میں ایک ترتیب ہے، ایک پیٹرن ہے جیسے زبان میں ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ مکمل طور پر قابل پیشگوئی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ بہت سادہ ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کائنات جو طبیعت کے دوسرے قانون کے تحت مسلسل بے ترتیبی کی طرف جا رہی ہے، اس میں زندگی جیسی منظم اور پیچیدہ چیز آخر وجود میں کیسے آ گئی؟ یہی تو اصل معجزہ لگتا ہے۔ تو کیا سائنسدانوں کے پاس پیچیدگی کی کوئی اچھی تعریف ہے؟ یہی سب سے مشکل سوال ہے۔ چارلز بینٹ جیسے سائنسدانوں نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیچیدگی کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا خیال، کیا پیچیدگی صرف ترتیب کا نام ہے؟ نہیں، ایک برف کا کرسٹل بہت منظم اور ترتیب شدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک کتے سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسرا خیال، تو کیا پیچیدگی بے ترتیبی ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک کمرے میں پھیلی ہوئی گیس کے مالیکیولز مکمل طور پر بے ترتیب ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک کتے سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اچھا،
تو پیچیدگی نہ تو مکمل ترتیب ہے اور نہ ہی مکمل بے ترتیبی۔ بلکہ ان دونوں کا کوئی درمیانی دلچسپ سا امتزاج ہے، جیسے ایک جملہ یا ایک کتا۔ اس میں اتنی ترتیب ہے کہ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے، لیکن اتنی غیر متوقع باتیں بھی ہیں کہ وہ سادہ نہیں لگتا۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر بینٹ ایک بہت گہری اور عجیب تعریف پیش کرتے ہیں۔ کیا تعریف ہے وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی پیچیدگی کی پیمائش اس کی تاریخ سے کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو بنانے میں جو منطقی مراحل یا لاجیکل سٹیپس لگے ہیں ان کی تعداد ہی اس کی پیچیدگی ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ تو بہت ہی عجیب تعریف ہے۔ کیا بینٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کی پیچیدگی اس کی ترکیب یعنی ریسیپی کی لمبائی سے ناپی جا سکتی ہے؟ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ترکیب والی مثال اس تصور کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو مطلب ایک سادہ کیک کی ترکیب چھوٹی ہوگی، لیکن ایک انسان کو بنانے والی اربوں سال پرانی ارتقائی ترکیب وہ تو ناقابل تصور حد تک لمبی اور پیچیدہ ہے۔ بالکل، یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ انسان کی پیچیدگی کی پیمائش ان تمام جینیاتی تبدیلیوں کی گنتی سے ہوگی جو پہلے خود کو نقل کرنے والے مالیکیول سے لے کر آج تک رونما ہوئیں۔ لیکن بینٹ خود مانتے ہیں کہ یہ تعریف عملی طور پر بالکل ناقابل استعمال ہے۔ ناقابل استعمال؟ جی، آپ کسی چیز کی اربوں سال پرانی مکمل تاریخ کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ تو پھر ایسی تعریف کا فائدہ کیا جس کا استعمال ہی نہ ہو سکے؟ بینٹ کے نزدیک اس تعریف کا مقصد پیمائش کرنا نہیں بلکہ ہمیں سوچنے کا ایک نیا زاویہ دینا ہے۔ اچھا، یہ بتانا کہ پیچیدگی کوئی سطحی چیز نہیں جسے آپ دیکھ کر ناپ سکیں، یہ کسی شے کی گہری تاریخ میں چھپی ہوتی ہے۔ جس طرح انٹروپی کے تصور نے ہمیں مفید اور بیکار توانائی کے درمیان فرق سمجھایا، اسی طرح پیچیدگی کا یہ تصور ہمیں ایک برف کے کرسٹل جیسی سادہ ترتیب اور ایک جاندار جیسی گہری اور بامانی ترتیب کے درمیان فرق سمجھا رہا ہے۔ تو کائنات میں مجموعی طور پر بے ترتیبی یعنی انٹروپی تو بڑھ رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ پیچیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ جی، ستارے، سیارے، زندگی اور پھر انسانی تہذیب۔ لیکن بینٹ کی تعریف کے مطابق ہم اسے کبھی ناپ نہیں سکیں گے۔ شاید نہیں۔ عظیم پیچیدگی اپنی فطرت میں ہی ناقابل پیمائش ہے۔ یہ ایک ایسی گہرائی ہے جسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن شاید کبھی پوری طرح سے ناپ نہیں پائیں گے۔ خرگوشیوں سے سفر شروع کیا اور کائنات کی سب سے گہری خصوصیات میں سے ایک یعنی پیچیدگی کی تعریف تک پہنچے۔ ایک لمبا سفر تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بات چیت یا کمیونیکیشن زندگی کی بنیاد ہے، لیکن یہ ہمیشہ سچائی پر مبنی نہیں ہوتی۔ یہ تعاون کا ذریعہ بھی ہے اور کنٹرول کا ہتھیار بھی۔ اور آخر میں بینٹ کی تعریف ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا سوال؟ اگر کسی شے کی حقیقی پیچیدگی اس کی تخلیق کی تاریخ میں پوشیدہ ہے اور وہ تاریخ عملی طور پر مکمل طور پر جانی نہیں جا سکتی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی سب سے پیچیدہ چیزیں بشمول ہم خود ہمیشہ ہماری مکمل سمجھ سے بالاتر رہیں گی؟ شاید علم کی ایک حد ہے جو ہمارے آلات کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ خود پیچیدگی کی فطرت کی وجہ سے ہے۔ کتاب کا حصہ 5 جس کا عنوان ہے کینتھ بولڈنگ، وہ اسی شخصیت کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ جی، یہ ہمیں ایک ایسے ذہن سے ملواتا ہے جو کسی ایک مضمون، کسی ایک فیلڈ کی حدود میں قید نہیں رہ سکتا تھا، بلکہ ہر چیز میں ایک مشترکہ ربط تلاش کرتا تھا۔ تو پہلا باب ہمیں سیدھا ایک سیمینار میں لے جاتا ہے۔ باب 19 سیج میں سیمینار۔ جی، رسل سیج فاؤنڈیشن میں، جہاں 76 سالہ بولڈنگ محبت کی منطق پر بات کرنے والے ہیں۔ کتاب میں ان کا حلیہ بڑا دلچسپ بیان کیا گیا ہے، جیسے وہ کوئکر اوٹس کے ڈبے والے بزرگوں، لمبے سفید بال، نیلی آنکھیں اور ہر وقت مسکراہٹ۔ لیکن یہ سادگی مطلب یہ دھوکہ دے سکتی ہے۔ ان کی شخصیت بہت گہری تھی۔ اچھا، وہ مشکل ترین سائنسی نظریات کو لطیفوں میں بیان کر دیتے تھے۔ لطیفوں میں؟ جیسے ہائزنبرگ کے غیر یقینی اصول کو سمجھانے کے لیے وہ ایک ایسے دل کے مریض کی کہانی سناتے ہیں جو ڈاکٹر کو یہ بتانے کی کوشش میں مر جاتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ واہ! وہ خود کو کہتے تھے آئیڈیا مین اور درباری مسخرہ۔
یہ تو کمال ہے، اور یہ بھی حیران کن ہے کہ ان کے پاس پی ایچ ڈی نہیں تھی، لیکن 30 اعزازی ڈگریاں اور 40 کتابیں۔ جی، اور ان کا بولنے کا انداز بھی ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ لیورپول کا برطانوی لہجہ اور کبھی کبھار ہکلانا۔ لیکن ان کی ایک عادت تھی جو لوگوں کو الجھا دیتی تھی۔ وہ بہت زیادہ شائستہ تھے۔ مطلب ان سے بات کر کے یہ اندازہ لگانا تقریباً ناممکن تھا کہ وہ واقعی آپ سے متفق ہیں یا صرف مہربانی کر رہے ہیں۔ اچھا، تو سیمینار میں کیا ہوا؟ موضوع تو محبت کی منطق تھا، لیکن کیا انہوں نے اسی پر بات کی؟ یہی تو دلچسپ موڑ ہے۔ انہوں نے محبت پر بات کرنے کے بجائے اپنی ایک اور کتاب دی ورلڈ ایز اے ٹوٹل سسٹم پر لیکچر شروع کر دیا۔ اوہ! انہوں نے خلا سے زمین کی تصویر، ایک بہت بڑے گلوب اور نوسفیئر یعنی تمام انسانی ذہنوں میں موجود علم کا جو مجموعی دائرہ ہے اس پر بات شروع کر دی۔ تو سامعین تو الجھ گئے ہوں گے۔ بالکل، وہ محبت کی منطق سننے آئے تھے اور یہاں یہ سب ہو رہا تھا۔ میں تصور کر سکتی ہوں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی گفتگو بھی بظاہر بے ربط لگتی ہے۔ کبھی وہ طاقت کی بات کر رہے ہیں، کبھی شناخت کی۔ ہاں، کبھی ٹیکس وصول کرنے والے اور ڈاکو کے فرق کی، اور پھر اچانک ویتنام جنگ پر پہنچ گئے۔ تو کیا اس افراتفری میں کوئی ترتیب تھی؟ بالکل تھی۔ یہی بولڈنگ کا کمال تھا۔ اس بظاہر بے ترتیب گفتگو کے پیچھے ایک بہت بڑا اور مرکزی خیال تھا۔ ان کے مطابق انسانی معاشرے کو 3 عظیم نظاموں نے آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ 3 نظام؟ وہ کیا ہے؟ پہلا ہے دھمکی کا نظام۔ یہ بہت سادہ ہے، تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ صحیح، جیسے حکومت، فوج یا کوئی غنڈہ۔ بالکل۔ دوسرا ہے تبادلے کا نظام۔ تم مجھے کچھ دو، میں تمہیں بدلے میں کچھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو پوری معیشت، بازار اور تجارت کی بنیاد ہے۔ یہ دونوں تو سمجھ میں آتے ہیں۔ تیسرا نظام کیا تھا؟ تیسرا نظام ہی وہ چیز تھی جسے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہی ان کی زندگی کا محور تھا۔ وہ اسے تکمیلی نظام کہتے ہیں۔ تکمیلی نظام؟ جی، اس کی بنیاد محبت، فرض، وفاداری اور مشترکہ شناخت پر ہوتی ہے۔ خاندان، مذہب، حب الوطنی، یہ سب اسی نظام کا حصہ ہیں۔ اچھا، تو یہی ان کی کتاب محبت کی منطق کا اصل موضوع تھا؟ بالکل۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے 2 نظاموں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن انسانیت کا اصل جوہر اس تیسرے نظام میں چھپا ہے۔ واہ! تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی، ان کی امن پسندی سے لے کر ان کی معاشیات تک، اسی تیسرے نظام کو سمجھنے اور فروغ دینے کی ایک کوشش تھی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی ان کا مشن تھا، اور ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی ان کے خیالات جیسا ہی تھا۔ وہ کتابیں بغیر کسی آؤٹ لائن کے لکھواتے تھے۔ اچھا! جی، ان کا اصول تھا، اسے صحیح مت کرو، بس اسے لکھ ڈالو۔ یہ انداز ان کی جنرل سسٹم تھیوری کی بھی عکاسی کرتا ہے، جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سننے میں بہت پیچیدہ لگتی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ بولڈنگ کا ماننا تھا کہ کائنات میں ہر چیز، ایک زندہ خلیے سے لے کر ایک کہکشاں تک، اور ایک انسان سے لے کر پوری معیشت تک، جی، یہ سب کچھ مشترکہ اصولوں اور نمونوں پر کام کرتی ہیں۔ تو یہ تھیوری ان مشترکہ اصولوں کو تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ یہ سائنس کو جوڑنے کی کوشش تھی، توڑنے کی نہیں۔ بہت دلچسپ۔ تو یہ منفرد شخصیت بنی کیسے؟ ان کی سوچ کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ اس کے لیے کتاب ہمیں ان کے بچپن میں لے جاتی ہے۔ باب 20 بولڈنگ کے کاغذات۔ یہ باب ہمیں ان کی ابتدائی زندگی میں لے جاتا ہے، ان کے ذاتی کاغذات کے ذریعے۔ ان کا جنم 1910 میں لیورپول کے ایک محنت کش میتھڈسٹ خاندان میں ہوا۔ جی، ان کے والد ایک پلمبر تھے جو اتوار کو تبلیغ بھی کرتے تھے، اور والدہ مذہبی شاعری لکھتی تھیں۔ ان کی زندگی پر سب سے گہرا اثر وہ پہلی جنگ عظیم کا ہوا۔ انہوں نے جب جنگ کی ہولناکی دیکھی تو 14 سال کی عمر میں ہی امن پسند بن گئے۔ انہیں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات، یعنی اپنے دشمن سے محبت کرو، اور جنگ کی حقیقت میں ایک ناقابل مصالحت تضاد نظر آیا۔ اور پھر وہ کویکر بن گئے۔ کتاب میں اسے ان کا روحانی گھر کہا گیا ہے، لیکن یہ کویکرزم ہے کیا؟ یہ ان کے لیے اتنا اہم کیوں تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کویکرزم صرف ایک مذہب نہیں، بلکہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو مکمل امن پسندی پر یقین رکھتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر انسان کے اندر خدا کی ایک روشنی ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا ناقابل تصور ہے۔ اچھا۔ بولڈنگ کے لیے، جنہیں جنگ سے نفرت تھی اور جو ہر چیز میں ایک باطنی ربط تلاش کر رہے تھے، یہ ایک فطری انتخاب تھا۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے انہیں آکسفورڈ کا اسکالرشپ ملا،
لیکن وہاں انہیں اپنے محمد کش پس منظر کی وجہ سے طبقاتی فرق کا احساس ہوا۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ اس نے ان پر ایک زخم چھوڑ دیا، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کا راستہ چنا، کیمسٹری چھوڑ کر سیاست، فلسفہ اور معاشیات کو اپنایا۔ اور آکسفورڈ میں ہی ان کی ملاقات جان مینرڈ کینز کے نظریات سے ہوئی۔ جی، اور وہ اس کے لیے روحانی تجربہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک معاشی نظریہ اور روحانی تجربہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے لیے صرف پیسے یا مارکیٹ کا نظریہ نہیں تھا۔ کینز نے دکھایا تھا کہ کس طرح اجتماعی عمل سے بے روزگاری اور غربت جیسی بڑی سماجی برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بولڈنگ کو لگا کہ انہیں دنیا کو ٹھیک کرنے کا ایک عملی راستہ مل گیا ہے۔ صحیح۔ بعد میں جب وہ امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی گئے تو انہیں وہاں کا ماحول بہت پسند آیا، کیونکہ وہاں کوئی ان کے پس منظر کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کتاب میں اسکاٹ لینڈ میں ان کے وقت کا بھی ذکر ہے، جہاں ان کے دو رخ نظر آتے ہیں، ایک ماہر معاشیات اور دوسرا سماجی کارکن۔ بالکل، ایک طرف وہ معتبر جرائد میں مضامین لکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ عالمی شہریت کا پرچار کر رہے تھے اور قوم پرستی کو ایک خطرناک بیماری سمجھتے تھے۔ اور پھر امریکہ واپسی اور شادی؟ جی، 1941 میں ایک کویکر میٹنگ میں ان کی ملاقات ایلیز بیورن ہینسن سے ہوئی۔ چند ماہ بعد ہی انہوں نے شادی کر لی۔ تو یہ تو ان کی عوامی اور فکری زندگی تھی۔ ایک باپ اور شوہر کے طور پر وہ کیسے تھے؟ کتاب ہمیں اس کی بھی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ باب 21 ایگل ٹورن میں گھات۔ یہ باب بہت ہی مختلف ماحول میں ہے۔ نیو یارک کا ایک بار، جی، جہاں بولڈنگ کے بیٹے فلپ کا بینڈ پرفارم کر رہا ہے اور مصنف وہاں ان کا انٹرویو کرنے پہنچا ہے۔ یہاں ہمیں ان کی شخصیت کے مزید رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بالکل، اس وقت امریکہ نے لیبیا پر فضائی حملہ کیا تھا اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بولڈنگ نے کہا، آپ دہشت گرد بن کر دہشت گردی سے نہیں نمٹ سکتے۔ یہ ان کی امن پسندی کا عملی ثبوت تھا۔ وہ اپنے خاندان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ان کا بچوں کی پرورش کا فلسفہ، تخلیقی نظر اندازی، یہ کیا چیز ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے 5 بچوں کو اپنی راہ خود تلاش کرنے کی مکمل آزادی دی۔ ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ کیا بنے۔ اور نتیجہ بھی دلچسپ ہے۔ ایک بیٹا ماہر ارضیات، ایک کانسیپچول آرٹسٹ، ایک بینکر۔ جی، ایک مارکیٹنگ پروفیسر، اور فلپ جو موسیقار ہیں۔ لیکن کیا یہ تخلیقی نظر اندازی صرف بچوں پر دھیان نہ دینے کا ایک خوبصورت نام نہیں ہے؟ بہت سے لوگ اسے غیر ذمہ دارانہ پرورش سمجھیں گے۔ یہ ایک جائز نکتہ ہے، لیکن بولڈنگ کے معاملے میں یہ لاپرواہی نہیں تھی، بلکہ بچوں کی انفرادیت پر گہرا اعتماد تھا۔ اور اسی باب میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو باپ بیٹے کے رشتے کی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ آپ اس واقعے کی بات کر رہے ہیں جب وہ اپنے بیٹے کے کنسرٹ میں سو گئے تھے؟ جی ہاں، وہ اسٹاک ہوم کے لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ وہ ایک میگزین پڑھنے میں اتنے مگن ہوئے کہ اپنے بیٹے کی پرفارمنس پر دھیان ہی نہیں دیا اور پھر وہیں کرسی پر سو گئے۔ اوہ، یہ تو کسی بھی بیٹے کے لیے بہت دکھ کی بات ہوگی۔ بالکل، لیکن پھر ایک بہت ہی پیارا لمحہ آتا ہے۔ فلپ اپنا اگلا گانا ماہر فلکیات کا خواب اپنے والد کے نام وقف کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ یہ اعلان کرتا ہے، بولڈنگ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہیں اور مجمع کی طرف ہاتھ ہلاتے ہیں جیسے وہ سب کچھ سن رہے ہوں۔ واقعی ایک دل کو چھو لینے والا منظر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑے سے بڑا مفکر بھی دن کے آخر میں ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ ایک تھکا ہوا باپ۔ اب ان کے سب سے بڑے فکری کام کی طرف چلتے ہیں، جس کی بنیاد دوسری جنگ عظیم کے دوران رکھی گئی۔ باب 22 تنظیمی انقلاب۔ یہ باب دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد بولڈنگ کے فکری سفر کا جائزہ لیتا ہے۔ جنگ ان کی امن پسندی کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش رہی ہوگی۔ ہٹلر کے خلاف ہتھیار نہ اٹھانا یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ان کے لیے ایک گہرا روحانی بحران تھا، لیکن پھر انہیں ایک تجربہ ہوا جس میں انہوں نے تسلیب کا منظر محسوس کیا، اور اس سے ان کا یہ عقیدہ مزید پختہ ہو گیا کہ برائی کا جواب محبت سے ہی دیا جا سکتا ہے، تشدد سے نہیں۔ اور اسی اصول پر قائم رہنے کی وجہ سے انہیں لیگ آف نیشنز کی نوکری چھوڑنی پڑی۔ جی، لیکن جیسا کہ وہ کہتے تھے، جب بھی میں نے اصولوں پر قربانی دی، مجھے ہمیشہ بہتر موقع ملا۔ اور اسی دوران انہیں جنرل سسٹم تھیوری کا خیال آیا۔ جی، آئیووا اسٹیٹ کالج میں مزدور یونینوں پر تحقیق کرتے ہوئے انہیں شدت سے احساس ہوا کہ سماجی علوم جیسے معاشیات، سیاسیات، سماجیات، یہ سب الگ الگ کھانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔
انہیں لگا کہ ان سب کو جوڑنے کے لیے ایک مشترکہ فریم ورک کی ضرورت ہے۔ بالکل، وہی ان کی ملاقات ماہر حیاتیات لڈوگ وان برٹلانفی سے ہوئی، جو بالکل یہی سوچ رکھتے تھے، اور انہوں نے مل کر اس نظریے کی بنیاد رکھی۔ یہ نظریہ کلیت پسندی یعنی ہولزم پر یقین رکھتا تھا، مطلب کل اپنے حصوں کے مجموعے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے پرزے الگ الگ کر کے نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، جیسے ایک کار کو اس کے ٹائر اور انجن کو الگ الگ دیکھ کر آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ چلے گی کیسے؟ بالکل، آپ کو پورے نظام کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح بولڈنگ کا ماننا تھا کہ آپ معیشت کو معاشرے سے یا معاشرے کو ماحول سے الگ کر کے نہیں سمجھ سکتے، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور ان کی 1953 کی کتاب دی آرگنائزیشنل ریولوشن اسی نظریے کی پیداوار تھی۔ اس میں انہوں نے کیا سوال اٹھایا؟ انہوں نے ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال پوچھا، پچھلی ایک صدی میں تنظیمیں، کارپوریشنز، حکومتیں، یونینز اچانک اتنی بڑی اور طاقتور کیوں ہو گئیں؟ اچھا، تو ان کا جواب ٹیکنالوجی تھا؟ مجھے لگا تھا کہ وہ کسی گہری سماجی یا نفسیاتی وجہ کی بات کریں گے۔ بالکل، اور یہی ان کی خوبصورتی تھی۔ ان کا جواب تھا مواصلات اور نقل و حمل میں تکنیکی جدت، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ریل روڈ۔ ان سب نے معلومات اور وسائل کی تیز رفتار ترسیل کو ممکن بنایا، جس سے تنظیموں کے بڑھنے کی طبی حدود ختم ہو گئیں۔ جی، پہلے ایک سلطنت اتنی ہی بڑی ہو سکتی تھی جتنی دور تک گھوڑے پر پیغام پہنچ سکتا تھا، اب کوئی حد نہیں رہی تھی۔ لیکن پھر مصنف ایک اہم نقطہ اٹھاتا ہے، جی، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بولڈنگ نے یہ تو وضاحت کر دی کہ تنظیموں کا پھیلنا ممکن کیسے ہوا۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ ایسا کیوں ہوا۔ جی، یہ ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم انسان ہمیشہ بڑی سے بڑی تنظیمیں کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو کینتھ بولڈنگ کے اس جائزے سے ہمیں ایک ایسے شاندار کثیر الجہت ذہن کا پتہ چلتا ہے جو ایک سنتھسائزر تھا۔ وہ معاشیات کو اخلاقیات سے، سائنس کو روحانیت سے اور انسان کو کائنات سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ بڑی اور پیچیدہ تنظیموں کے لیے انسانیت کی اس مسلسل جدوجہد کے پیچھے آخر محرک کیا ہے؟ کیا یہ طاقت کی بھوک ہے؟ کیا یہ بقا کی کوئی ارتقائی جبلت ہے؟ یا پھر یہ کائنات کی طرح خود کو زیادہ پیچیدہ اور منظم شکلوں میں ڈھالنے کی کوئی فطری خواہش ہے؟ بولڈنگ نے ہمیں کیسے بتایا، لیکن کیوں کا سوال آج بھی جواب طلب ہے۔ باپ نمبر 23، پیننگٹن میں اشعیا۔ یہ منظر ہے کیا؟ کہاں کا ہے یہ؟ دیکھیے، یہ نیو یارک میں کویکر کمیونٹی کا ایک سادہ سا بورڈنگ ہاؤس ہے، پیننگٹن ہاؤس۔ ماحول بہت غیر رسمی ہے، اور وہاں کینتھ بولڈنگ، جو اس کمیونٹی میں ایک لیجنڈ کا درجہ رکھتے ہیں، نوجوانوں کے گروپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے قصے سنا رہے ہیں، جیسے یہ کہ پرنسٹن میں ان کا دفتر البرٹ آئنسٹائن کے دفتر کے ٹھیک اوپر تھا۔ اور وہ بڑے افسوس سے کہتے ہیں کہ ان میں کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ نیچے جا کر آئنسٹائن سے مل لیتے۔ یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ مطلب اتنا بڑا مفکر، لیکن اس میں بھی وہی انسانی جھجک موجود ہے۔ جی، اور یہیں سے مصنف ایک بڑا مزیدار موازنہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بولڈنگ کے بکھرے ہوئے بال وہ بالکل آئنسٹائن جیسے لگتے ہیں۔ جب کوئی اس بات پر مذاق کرتا ہے تو بولڈنگ ہنس پڑتے ہیں اور ایک قصہ سناتے ہیں۔ ہاں، وہ ہیلووین پارٹی والا قصہ کہ وہ بغیر کسی کاسٹیوم کے پھر رہے تھے کہ وزرڈ آف آز کے کرداروں نے انہیں اپنا وزٹ سمجھ کر گلے لگا لیا، بالکل کہ چھپا ایک چھوٹا سا سادہ سا آدمی ہی سمجھتے تھے۔ بالکل، لیکن پھر اسی ہلکی پھلکی گفتگو سے اچانک بات بہت گہری ہو جاتی ہے۔ بولڈنگ اپنی کتاب دی امیج کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، دی امیج، اس کا کیا خیال ہے؟ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کا جو نقشہ بنا ہوا ہے نا، وہی ہمارے سارے رویوں کو چلاتا ہے۔ اور پھر وہ ایک ایسی مثال دیتے ہیں جو دماغ گھما دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے جان چیزوں میں بھی ایک طرح کا مقصد نظر آتا ہے۔ جی، جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹم، وہ ہمیشہ ایک خاص طریقے سے مل کر پانی بناتے ہیں، گویا ان کے اندر پانی بننے کا ایک پروگرام فیڈ ہے۔ واہ! اسی خیال کو وہ آگے بڑھاتے ہیں اور حقیقت کو 9 درجات میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ 9 درجات؟ مطلب ایک سیڑھی کی طرح؟ جی بالکل، ایک سیڑھی کی طرح، جس کے سب سے نچلے پائیدان پر پتھر جیسی جامد چیزیں ہیں، پھر گھڑیوں جیسے میکینیکل نظام، پھر پودے،
जानवर, इंसान और सबसे ऊपर समाजी और मावराई निज़ाम। ये दरअसल इर्तिका की कहानी है, सादगी से पेचीदगी की तरफ एक सफ़र। और इस सफर को समझाने के लिए वो 3 सी का इस्तेमाल करते हैं, कंप्लेक्सिटी, कंट्रोल एंड कॉन्शियसनेस। यानी पेचीदगी, काबू और शऊर। इर्तिका के हर कदम पर ये तीनों चीजें बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल, एक पत्थर के मुकाबले में एक पौधे में ये तीनों ज्यादा हैं, और एक पौधे के मुकाबले में जाहिर है इंसान में। लेकिन यहाँ आकर बोल्डिंग खुद एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या? वो मानते हैं कि ये रुझान तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कायनात क्यों मुसलसल ज्यादा पेचीदा, ज्यादा बाशऊर चीजें बना रही है? इसकी कोई अच्छी थ्योरी मौजूद नहीं। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब इर्तिका का सबसे बुनियादी रुझान तो नजर आ रहा है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं जानता। ये तो ऐसा है कि आपको मालूम हो कि गाड़ी चल रही है, लेकिन इंजन का कुछ पता ना हो। तो क्या बोल्डिंग ने इस क्यों का कोई जवाब ढूंढने की कोशिश की? बिल्कुल, और यही सवाल हमें सीधा बाब नंबर 24 की तरफ ले जाता है। अच्छा, बाब नंबर 24, पेयर, एडम और कैंथ। इस बाब में बोल्डिंग दो बहुत बड़े मुफक्किरीन के कंधों पर खड़े होकर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और वो 2 मुफक्किर कौन हैं? एक हैं पेयर तिहार्ड दे शॉर्डन, जो एक फ्रांसीसी साइंसदान भी थे और पादरी भी। और दूसरे? दूसरे हैं माशियात के बानी एडम स्मिथ। दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग। ये तो बहुत दिलचस्प इम्तिजाज है ना। पहले तिहाड़ की बात करते हैं। उनका क्या नजरिया था? तिहाड़ का एक बड़ा इनकलाबी ख्याल था, जिसे वो कॉम्प्लेक्सिफिकेशन कहते थे। कॉम्प्लेक्सिफिकेशन? जी, यानी कायनात का एक बुनियादी कानून है कि हर चीज वक्त के साथ ज्यादा पेचीदा होती जाती है। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर खुलिये और खुलिये मिलकर जानदार। ये सिलसिला रुकता नहीं। और उन्होंने इस ख्याल को इंसानी माशरे पर भी लागू किया। जी हाँ, और यहीं इनका सबसे मशहूर तसव्वुर आता है। उन्होंने इंसानी माशरे को एक बहुत बड़े जानदार या ग्लोबल ऑर्गेनिज्म से तशबीह दी। और सोचें, ये बात वो 1920 और 30 की दहाई में कह रहे थे, जब टेलीफोन और रेडियो नई नई इजादात थी। अच्छा, वो कहते थे कि ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को एक आसाबी निज़ाम की तरह जोड़ रही है। वाह, ये तो सीधी सीधी इंटरनेट की पेशगोई है। एक आलमी दिमाग जो सबको जोड़ दे। बिल्कुल, इसी आलमी दिमाग को उन्होंने नोस्फेयर यानी नोस्फेयर का नाम दिया। नॉस्फेयर? यानी इंसानी ख्यालात, इल्म और सकाफत का एक इज्तिमाई दायरा। आज हम इसी नोस्फेयर में जी रहे हैं। हमारी तालीम, हमारी मईशत, हमारी हुकूमतें सब एक दूसरे से जुड़कर एक माशरती दिमाग बना रही हैं। लेकिन उसका एक तारीख पहलू भी तो है। जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नॉवल 1984 में इसी तरह के एक जुड़े हुए माशरे की तस्वीर कशी की थी, जहां हर शख्स पर नज़र रखी जा रही है। टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी और कंट्रोल बहुत बढ़ गया है। ये ख्याल थोड़ा खौफनाक भी लगता है, जैसे सब एक मशीन का हिस्सा बन जाएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और थियार्ड इस ख्याल को उसकी इंतहा तक ले जाते हैं अपने सबसे मुतनाज़ा तसव्वुर पॉइंट ओमेगा में। पॉइंट ओमेगा? जी, वो कहते हैं कि इर्तिका का आखिरी मरहला वो होगा जब तमाम इंसानी शऊर इनफरादी दायरों से निकलकर एक वाहिद इज्तिमाई हाइपर पर्सनल शऊर में जम हो जाएगा। ये एक बहुत गहरा सूफियाना ख्याल है कि हम सब एक हो जाएंगे। ये तो बहुत रूहानी और मिस्टिकल बात हो गई। लेकिन बोल्डिंग तो माहिर मौशियात थे। वो इन ख्यालात को एडम स्मिथ जैसे ठोस अमली मुफक्किर के साथ कैसे जोड़ते हैं? ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं लगती हैं। यही तो बोल्डिंग का कमाल है। वो कहते हैं कि एडम स्मिथ ने इर्तिका का माशी इंजन दरियाफ्त किया था। अच्छा? स्मिथ की मशहूर पिन फैक्ट्री की मिसाल याद है कि एक आदमी अकेले दिन में चंद पिनें बना सकता है, लेकिन अगर 10 लोग काम बांट लें तो वो मिलकर हजारों बना लेते हैं। तकसीम कार या डिवीजन ऑफ लेबर? जी, याद है। बोल्डिंग कहते हैं कि यही उसूल सिर्फ मईशत में नहीं बल्कि पूरी फितरत में काम कर रहा है। हयातियाती इर्तका भी ज्यादा कारामद निज़ामों को ही फरोग देता है। एक खुलिया से ज्यादा पेचीदा जानदार इसलिए बने क्योंकि वो तवनाई को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। ये सकाफती और जिनियाती इर्तका के पीछे कारफरमा एडम स्मिथ का गैबी हाथ है।
تو ایک طرف تہاٹ کا روحانی نظریہ ہے جو محبت اور جڑت کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف اسمتھ کا معاشی نظریہ جو ذاتی مفاد اور کارکردگی پر مبنی ہے۔ بولڈنگ ان دونوں کو کیسے ملاتے ہیں؟ وہ ان دونوں کو اور ایک تیسرے عنصر کو ملا کر اپنا 3 نظاموں کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ 3 نظام۔ پہلا ہے تبادلے کا نظام۔ یہ ایڈم اسمتھ کی دنیا ہے جہاں ہم لین دین کرتے ہیں، تم مجھے گندم دو میں تمہیں کپڑا دوں گا۔ دوسرا ہے دھمکی کا نظام۔ یہ طاقت اور جبر کی دنیا ہے، میرا حکم مانو ورنہ۔ فوج اور حکومتیں اکثر اس پر چلتی ہیں۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا اور سب سے اہم ہے مربوط نظام۔ یہ مربوط نظام کیا ہے؟ یہ وہ نظام ہے جو پیسوں یا دھمکی سے نہیں چلتا۔ یہ کیوں کا جواب دیتا ہے۔ آپ دوست کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے خاندان کے لیے قربانی کیوں دیتے ہیں؟ یہ محبت، وفاداری اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ یہ تہاڑ کی دنیا ہے۔ بولڈنگ کہتے تھے کہ اس کے بغیر معاشرہ بکھر جائے۔ اور ان کا خیال ہے کہ انسانی تاریخ میں ان نظاموں کا توازن بدل رہا ہے۔ جی، وہ اسے تاریخ کا جنٹلنگ یا نرم پڑنے کا عمل کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم دھمکی کے نظام سے دور اور تبادلے اور مربوط نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یعنی جنگوں سے تجارت کی طرف؟ بالکل، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف تجارت کافی نہیں، معاشرے کو جوڑے رکھنے کے لیے محبت اور بھائی چارے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع تصویر ہے۔ اس میں معاشیات بھی ہے، روحانیت بھی اور تاریخ بھی۔ تو کیا بولڈنگ خود اس حتمی ترکیب پر یقین رکھتے تھے؟ اس کا جواب شاید ہمیں آخری باب میں ملے۔ باب نمبر 24، حتمی ترکیب۔ یہ باب ایک ذاتی انٹرویو پر مبنی ہے۔ مصنف ان سے سیدھا پوچھتا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں ایک ہی اصول دیکھنے میں اتنا مزہ کیوں آتا ہے؟ بولڈنگ کا جواب بہت سادہ تھا، کیونکہ یہ دلچسپ ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ اس کا تعلق ان کے مذہبی عقیدے سے ہے کہ کائنات میں ایک وحدت پائی جاتی ہے۔ لیکن ان کی شخصیت میں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ وہ نظریاتی طور پر وحدت کو جتنا پسند کرتے ہیں، عملی طور پر وہ تنوع یعنی ڈائیورسٹی کے اتنے ہی بڑے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات بہت بڑی ہے اور ہم بہت چھوٹے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے سب کچھ جان لیا ہے۔ اور پھر گفتگو ایک ایسے موضوع کی طرف مڑ جاتی ہے جو ان کے پورے نظام میں ٹھیک سے فٹ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ شعور، کانشسنس۔ مصنف سوال اٹھاتا ہے کہ ارتقاء یہ تو بتا سکتا ہے کہ ہمارا جسم کیسے بنا، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ زندہ ہونے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ ہم باشعور روبوٹ بھی تو ہو سکتے تھے جو سارے کام کرتے مگر اندر سے کچھ محسوس نہ کرتے۔ اس پر بولڈنگ کا کیا جواب تھا؟ وہ اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شعور ایک معمہ ہے، یہ حقیقت کی ایک الگ سطح ہے، اس کا کوئی ماڈل نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ ارتقاء میں ایک بہت بڑی غیر تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ غیر تبدیلی؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے کے پاس نو ہاؤ ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ ایک جاندار کیسے بنانا ہے، مگر اسے یہ شعور نہیں کہ وہ کیا بنا رہا ہے۔ انسانوں کے پاس نو واٹ ہے، یعنی ہمیں شعوری طور پر معلوم ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ تو پھر ان کے نزدیک زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ارتقاء کا ایک بہاؤ ہے جو ہمیں پیچیدگی اور شعور کی طرف لے جا رہا ہے، تو کیا ہمارا کام بس اس بہاؤ کے ساتھ بہنا ہے؟ جی، ایک طرح سے یہی ہے۔ ان کے مطابق زندگی کا مقصد اس ارتقائی بہاؤ کا حصہ بننا ہے، یعنی نفرت کو کم کرنا، محبت کو بڑھانا اور زیادہ ہم آہنگی پیدا کرنا۔ لیکن یہاں بھی وہ ایک بہت اہم انتباہ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ ایک عالمی ریاست یا ورلڈ سٹیٹ کے خیال سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالمی حکومت تاریخ کی سب سے خوفناک آمریت بن سکتی ہے۔ اچھا۔ اس لیے وہ کسی حتمی مکمل ترکیب سے گھبراتے ہیں۔ ان کے نزدیک آئیڈیل حالت غیر حل شدہ تنازع کی مستقل حالت ہے، جہاں مختلف طاقتیں ایک دوسرے کو متوازن رکھتی ہیں اور کوئی ایک مکمل طور پر غالب نہیں آتا۔ یہ بہت حیران کن بات ہے۔ جو شخص پوری زندگی وحدت تلاش کرتا رہا، وہ آخر میں مکمل وحدت سے ڈرتا ہے؟ بالکل، اور یہی ہمیں کتاب کی اختتامیہ کی طرف لاتا ہے۔ ایپیلوگ، زندگی کے معنی۔ یہاں زندگی کے معنی کے سوال پر غور کیا گیا ہے۔ عام طور پر اس کے 2 جواب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم خود اپنی زندگی کسی بڑی مقصد کے لیے وقف کر دیں۔ بولڈنگ کا نظریہ ان دونوں کو بڑی خوبصورتی سے ملا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا جو بہاؤ ہے، زیادہ ہم آہنگی اور تعاون کی طرف، اس کا حصہ بننا ہی ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہو سکتا ہے۔
اور آج کے دور میں یہ صرف ایک روحانی خواہش نہیں رہی بلکہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے ایٹمی جنگ اور ماحولیاتی تباہی جیسے خطرات کی وجہ سے؟ بالکل۔ آج عالمی تعاون ہمارے اپنے ذاتی مفاد میں ہے، یعنی اب خود غرضی بھی ہمیں عالمی ہمانگی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ایڈم سمتھ کا غیبی ہاتھ اب ہمیں ٹیہارڈ ڈی شارڈین کے روحانی مقصد کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ارتقاء کے بہاؤ سے جو مقاصد ابھر رہے ہیں، جیسے محبت، ہم آہنگی اور اپنی انفرادی انا کو ایک بڑے مقصد کے لیے قربان کرنا، وہ دنیا کے تمام بڑے مذہب کی بنیادی تعلیمات سے اتنے ملتے جلتے ہیں؟ کینتھ بولڈنگ شاید اس سوال پر پراسرار انداز میں مسکرا دیتے اور کوئی مبہم لیکن بہت گہری بات کہتے۔ یہ تحریریں ہمیں کوئی حتمی جواب نہیں دیتیں، لیکن یہ سوچنے کے لیے ایک بہت بڑا کینوس فراہم کرتی ہیں کہ ہم اس پیچیدہ اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں اپنے وجود کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔